آپ لوگوں کی جو میوزک اور گانے کی وجہ سے ہم اپنی سجدوں میں ڈسٹرب ہوئے. ہماری نماز تباہ کرنے کا شکریہ. ایسا لگا کہ کسی نے نا میرے منہ پہ نا سے چپیڑ ماری ہے. میں نے ہر چیز میں سکون اور چین ڈھونڈنے کی کوشش کی. نہ ڈرگس میں ملا, نہ حرام ریلیشن شپ میں ملا, نہ کسی بھی چیز میں ملا, نہ گینگ فائٹ سے ملا. جب میں مسجد آتا تھا تو مجھے سکون سے ملتا تھا. تو اٹ واز اے ویری ڈیڈلی قسم کا ایکسیڈنٹ. اس میں نے اپنے موت کو بڑے قریب سے دیکھا. دین کے لیے میٹنگ کر رہے ہیں, دین کے لیے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اور اس میں اگر آپ کی باجماعت نماز مسجد سے مس ہو رہی ہے تو آپ پھر دین کا کام نہیں کر رہے, آپ فتنہ اور فساد کا کام کر رہے ہیں. جو نوجوان نماز سے بالکل دور ہے, کیا طریقہ ہے نماز کے قریب لانے کا ان کو؟ دین ماڈرنزم کو پسند کرتا ہے, اور دین سب سے زیادہ ماڈرن چیز ہے, ویسٹرن نہیں ہے. LGBTQ کتنا, ہومو سیکشوالٹی کتنا بڑا ایشو ہے. ان پہ جمعوں کی خطبات میں بات ہونی چاہیے. فیملی سسٹم طلاقیں کتنی ہو رہی ہیں, ان پہ بات ہونی چاہیے. ولیمے مسجد میں ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ آ کے بچوں کے لیے پلے ایریاز مسجد میں ہیں. جب اپنا گورا کام کر لیتا ہے وہ تو 400-500 سال کی پلاننگ کر کے چلتا ہے, اور ہم لوگ ریئیکشنری وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان پہ میں سمجھتا ہوں مساجد میں بات ہونی چاہیے, پوڈ کاسٹ پہ ہونی چاہیے, ہر جگہ بات ہونی چاہیے. پریشان جب لڑکے ہوتے ہیں نا تو ڈرگز میوزک میں چلے جاتے ہیں. برے کلچر میں فٹ ان کرنے کے لیے پیئر پریشر کی وجہ سے حرام ریلیشن شپ بھی کرتے ہیں کہ میرے دوست یار کیا کہیں گے, تیرے پاس بچی کوئی نہیں ہے. میں نے پرسنلی دیکھا ہے کہ جب میں ان لوگوں کو خوش کرنا چاہا ہے اللہ کو ناراضگی لے کے, میں ذلیل ہوں ہمیشہ, اور اس کی زبان چلنا بند ہو جائے جو اولیاء کی گستاخی کرتا ہے. بٹ ان سے میں اولاد نہیں مانگوں گا, میں رزق نہیں مانگوں گا, مانگنا سجدہ نہیں کروں گا, یا XYZ کام نہیں کروں گا, مانگنا اللہ کی ذات سے. امریکہ جا کے اسلامی اسکول ڈھونڈ رہے ہیں اور پاکستان آ کے امریکن اسکول ڈھونڈ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ایک لڑکی لا رہے ہیں, کون سی کوئی بھینس لے کے آ رہا ہے جس کو پالنا عذاب ہو جائے گا, ٹھیک ہے. میں آپ کو یقین جانے پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو پتہ ہے بچہ حرام ریلیشن شپ میں ہے, کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ملتے رہو سب کچھ, لیکن ابھی نکاح نہیں کرنا. جب تک پاؤں پہ, ان کو پتہ ہے زنا کر رہا ہے وہ, ان کو پتہ ہے گناہ کر رہا ہے, لیکن نکاح نہیں کرتا. ویسٹ نے بھی نا, اور بالی ووڈ نے بھی, اور اپنے ہالی ووڈ نے بھی بہت زیادہ بمبارڈ کیا ہے کہ دوسری شادی ایک ٹیبو ہے, جی لے اپنی زندگی, اگر تو نے شادی کر لی تو تیری زندگی عذاب میں آ جائے گی. ایک لڑکی جو مجھ پہ حرام تھی ودن 5 منٹس مجھ پہ حلال ہو گئی, ٹھیک ہے. وہ میری گاڑی میں بیٹھی, میں نے ان کو بھی دیکھا نہیں تھا, میں آپ کو صحیح بتاؤں. اچھا, یس, بیگم پہ 4 لوگوں کی رسپیکٹ کرنا تو فرض ہے, اور 2 لوگوں کی اطاعت کرنا فرض ہے. جتنے خواتین کو دکھ مردوں نے دیے نا, اس سے زیادہ خواتین کو دکھ خواتین نے دیے ہیں. واللہ میرے دل میں ایسے شخص کی بالکل بھی عزت نہیں ہے جو دوستوں سے اچھا ہے, جو باس سے اچھا ہے, جو خلیق سے اچھا, اور ماں اور بیوی سے اور ماں سے بدتمیز ہے. ہسبینڈ وائف کا پھٹا ہوا تو ساس کو انوالومنٹ نہیں کرنی چاہیے جب تک ہسبینڈ اور وائف خود نہیں انوالو ہو رہے, ٹھیک ہے. جو بیڈ روم میں ہوا بیڈ روم تک رہنا چاہیے. وہ رشتے کامیاب رہتے ہیں جن کی باتیں بیڈ روم تک رہتی ہیں. ہمارے شیخ حافظ اللہ ڈاکٹر فضل اللہ کہتے ہیں کہ بیٹا 2 کام کرو, تیسرا کام نہیں کرنا. ایک کام جس میں نیکی ہے وہ کرو, اور دوسرا کام جس میں نوٹ ہے وہ کرو, ٹھیک ہے. تیسرا کام نہیں کرنا. سب سے بہترین مال پتہ کیا ہے؟ جو اپنی بیوی بچوں پہ خاندان والوں پہ خرچ کیا جائے. اگر آپ نے بچہ تباہ کرنا, یہ الفاظ کہنا شروع کر دیں, تم تو نکمے ہو, تم سے تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے, تم تو آوارہ گرد و لفنٹر ہو. اگر ماں اور باپ ہر ٹائم غصے میں, ہر ٹائم لڑ رہے ہیں آپس میں, چیخ اور چلا رہے ہیں, بچہ کبھی بھی وہ اچھا فیملی کا پروڈکٹ نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بزی کر لینے کاموں کے لیے. ڈرنا اس بات سے کہ تم دیکھنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے نیچے لا کے کھڑا کر دو, کہ تم ہر کسی سے حیا کرو بٹ جس سے نہ کرو وہ اللہ کی ذات ہو. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج کی پوڈ کاسٹ اگین ایک بہت مزے کی ہونے والی ہے, بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے. میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں, میں ذاتی طور پہ ان کا مداح ہوں, ان کے کام کا مداح ہوں, یوتھ کلب کا مداح ہوں. جس طریقے سے ماشاءاللہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں نوجوان نسل کو دین کی طرف لانے کے لیے, جو خوبصورت طریقہ اور جو خوبصورت انداز ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے, میں ذاتی طور پہ اس انداز کو پسند کرتا ہوں کہ نوجوانوں کے ساتھ گھل مل کے ان کو دین کی طرف لایا جائے, اور نوجوان اسی طرح دین کے قریب آتے ہیں. ہم ان کی کہانی بھی سنیں گے کہ خود ان کی یہ سارے ٹرانسفارمیشن کا سلسلہ کیسا تھا, کیسے دین کی طرف آئے, اور پھر آج کل کی جو ہمارے سوسائٹی میں مسائل ہیں, نوجوانوں کے جو مسائل ہیں, بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات چیت کریں گے, میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے بات چیت کریں گے, جو نا امیدی اور مایوسی پھیلی ہے اس ٹاپک پہ بات کریں گے, کوئی رزق کے حوالے سے, کوئی وظائف پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ موجود ہیں جناب طہا بن جلیل بھائی. کیسے ہیں طہا بھائی, آپ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ٹھیک, الحمدللہ, اللہ کا بہت کرم فضل. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. طہا بھائی, جیسے کہ میں نے بتایا پہلے بھی, میں ذاتی طور پہ اس طریقے تبلیغ کو پسند کرتا ہوں. یہ نہیں کہ دوسرا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, دوسرا بھی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور میرے خیال دین کی تبلیغ کے مختلف طریقے ہیں, اس پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. پہلے میں آپ کی ذات کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ سارا سفر کیسا رہا.
پہلے آپ کی زندگی کیسے تھی اور آپ دین کی طرف آئے کیسے؟ کون سا وہ موڑ تھا جو آپ کو دین کی طرف لے کے آیا؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے سبحان اللہ جس سے جس طرح کا کام لینا چاہے. اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے نکموں بندوں سے بھی کام لے لیتا ہے. میں اپنی زندگی کو دیکھوں, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میں بڑا کوالیفائڈ ہوں یا کیا. تو اللہ تعالیٰ نا اپنے دین کے کام مسٹیریس ویز میں لیتے ہیں, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو یقین جانا میں نے دین کا کام سوچنا تو دور کی بات ہے, کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں داڑھی بھی رکھوں گا یا میں کبھی مولوی ہو جاؤں گا. اگر میرے پرانے سیلف کو یعنی پرانے توحا کو میرا یہ والا چہرہ دکھا دیا جائے نا تو وہ ہارٹ اٹیک سے مر جائے کہ یہ کیا, کیونکہ اتنا ایک پارٹی اینیمل اور اتنا ایک اس راستے پہ. میں دین سے نفرت کبھی نہیں کرتا تھا, دینداروں سے محبت ہی تھی, رسپیکٹ تھی. اور یقین جانے میرا ایک دوست ہے محسن چیمہ, ہم دونوں بڑے آؤٹ تھے, ایک زمانے میں اکٹھے تھے. وہ الحمدللہ وہ بھی دین پہ ہے, یوتھلا میں ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ان کو نا جب ہم بہت زیادہ ڈیپس میں چلے جاتے ہیں نا گناہوں کی, ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ یار بات سن, یہ جو مولوی لوگ ہیں نا یار پرو اصل کامیابی لوگ ہیں, سی بتاؤں. ہم یہ ایسے کہتے تھے کہ یہ مولوی لوگ نا اصل کامیابی لوگ ہیں کیونکہ آخرت ان کی ہے, پرو دنیا ہماری لیکن آخرت ان کی ہے. تو دین سے ایک محبت تو تھی. ڈفرینٹ جو دین لوگ کام کریں ان کو سن لینا ایسے رینڈملی. ہمارا جو دین کے نالج ہوتا ہے بڑا کوئنسیڈنٹل ہوتا ہے. ایسے گزرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار کو سن لیا, ٹی وی پہ چل رہے تھے, گزرتے ہوئے ڈاکٹر رزاق نائک صاحب کو سن لیا. تو دین کی طرف آنے کا جو جرنی تھا وہ اللہ تعالیٰ ہی پلان کرتا ہے. اور یقین جانے میں آپ کو بات ہوں پرسنل ایکسپیرینس میں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی میری لائف میں ایسا کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, آپ کو حکمت سمجھ میں نہیں آتی. بٹ ڈاؤن دا لائن لٹرلی 2-3 سال بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا یہ پلان کیوں تھا. بالکل. میری زندگی میں ایک ایکسیڈنٹ تو میجر چینج بنی, لیکن اس سے پہلے بہت سارے واقعات ایسے بنے جو کہ مجھے نا جنہوں نے دین کی طرف لے کے آئے. ان میں سے ایک واقعہ یہ کہ میں نے جب لوگوں کو خوش کیا نا اللہ کو ناراض کر کے, مجھے لوگوں نے ڈس اپوائنٹ ہی کیا. یقین جانے میں کبھی کبھی اکیلا سوچتا تھا کہ یار لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. لوگ ہمیشہ آپ کو ذلیل کر دیتے ہیں, لوگ ہمیشہ آپ کو ڈس اپوائنٹ کر دیتے ہیں ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آپ کو اپنے ریلیٹیو سے بھی ڈس اپوائنٹ کر جاتے ہیں. تو جب لوگوں کی طرف سے ڈس اپوائنٹمنٹ ملتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یار ایک جو ذات ہے نا جو کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرتے وہ اللہ کی ذات ہے. بے شک. تو ہمیشہ جب لوگوں سے ایک وہ کھایا یعنی انسنسیریٹی لی تو ہمیشہ پھر یہ ہوا کہ اللہ کبھی وہ نہیں کرتا. دوسری چیز وہ یہ کہ ہم ایک دفعہ ایک کانسرٹ میں تھے تو وہاں پہ وہ شروع مجھے نہیں اندازہ مغرب سے پہلے ہی ہوا تھا, عصر کے ٹائم اراؤنڈ ہوا تھا. ابھی تو ہماری ٹائمنگ بھی عصر مغرب سے ہم بولتے ہیں, اس ٹائم تو 5 بجے 6 بجے 5 PM 6 PM. تو وہ ہوا تھا اراؤنڈ 4-5 PM پہ شروع ہوا تھا اور وہ بڑا لمبا چلنا تھا. تو ہم ایک دفعہ یعنی اسی کانسرٹ پہ تھے. تو مغرب کے تقریباً آدھا گھنٹے بعد جو سنگر تھے وہ جب اسٹیج سے ہوتے تو بیچ میں جب گیپ آیا تو لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے, بتا رہے تھے میں کتنا بڑا فین ہوں سنگر کا, کوئی اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں, کوئی کچھ پروپوز کر رہا ہے کسی کو, کوئی کسی کی دوست کی تعریف کر رہا ہے. ایسے ایک رینڈم ایک اوپن مائک سیشن تھا وہاں پہ. تو ایک بھائی آئے, انہوں نے اسٹیج پہ چڑھے اور کہا کہ میں اس ہی کالونی میں رہتا ہوں جہاں پہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں, اور میں نے ابھی کچھ دیر پہلے مغرب کی اذان ہوئی تھی تو میں نے نماز پڑھی مسجد میں جا کے. آپ لوگ نہیں آئے, ٹھیک ہے, آپ کا اپنا معاملہ ہے, لیکن آپ لوگوں کی جو میوزک اور گانے کی وجہ سے ہم اپنی سجدوں میں ڈسٹرب ہوئے. ہمیں مسجد میں آپ کے ناچنے اور گانے کی آواز آ رہی تھی. اینڈ ہی سیڈ تھینک یو سو مچ فار روننگ آور پریئر, ہماری نماز تباہ کرنے کا شکریہ. اور اس نے وہ مائک پھینکا اور چلا گیا. وہ ایسا لگا کہ کسی نے نا میرے منہ پہ نا سے چپیڑ ماری ہے کہ تو مسلمان ہے, تو اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو قرآن پڑھ کے کبھی تیری آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں, کبھی کوئی نعت سن کے تیرے آنکھوں میں ایسے آنسو آ جاتے ہیں, ایموشنل تو ہو جاتا ہے, لیکن تیرا عمل کدھر ہے یار؟ تو نے نماز نہیں پڑھی, ٹھیک تو نہیں ہے, لیکن چلو نہیں پڑھ رہے تم, لیکن تمہاری وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور تم اس گیدرنگ کا حصہ ہو. تو بڑا شرم آئی. دوستوں نے کہا یار سینٹیمنٹل نہ ہو, ٹھیک ہے ناچتے ہیں. دوبارہ ہم نے ناچنا شروع کر دیا, لیکن پھر مزہ نہیں آیا. وہ جو گلٹ تھا نا وہ تھا. تو یہ جو دل میں جو ایک کھٹکا ہے نا, میں یقین جانا آپ کو بتاؤں, قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو نا چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ٹرائلز دیتے ہیں. جیسے باپ کہتا ہے بیٹا ٹھیک ہو جا, جی تیرا باپ زندہ ہے, تجھے دیکھ رہا ہے, سدھر جا.
اللہ تعالیٰ بھی نا زندگی میں ایسے حالات اور واقعات لے کے آتے ہیں کہ میرا بندہ واپس آ جائے, لعلہم یرجعون, تاکہ نا وہ پلٹ کے آ جائے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے. تو میں جب بھی دیکھتا ہوں میری لائف میں بہت زیادہ ڈیپس میں یا گناہوں میں جاتا تھا نا, اللہ تعالیٰ مجھے واپس بلاتے تھے. کوئی فیملی میں لاس دے کے, کوئی فائنینشیل لاس دے کے, کوئی ہیلتھ کا معاملات, کوئی کسی کو کینسر ڈائگنوز کروا کے کہ رب ہے, رب دیکھ رہا ہے, پلٹ کے آ جاؤ. تو اس نے مجھے کبھی بھی نا ایسے بالکل ڈھیل نہیں دی الحمدللہ. تو ہمارے اندر نا ایک, ہر انسان کے اندر نا ایک مولوی ہے, چاہے جتنا بھی لبرل ہو جائے, جی اندر ایک مولوی ہوتا ہے بالکل, جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں نفس لوامہ, اردو میں کہتے ہیں ضمیر, اور انگلش میں کہتے ہیں گلٹی کانشنس. تو کرائم اینڈ پنشمنٹ ایک کتاب ہے, اس میں ایک آتھر لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا جو پنشمنٹ ہے نا کرائم کا, وہ گلٹ ہے, اٹ سیلف ہے. تو وہ گلٹ تو تھا کہ تو ٹھیک نہیں کر رہا, تو مسلمان ہے, تو نمازیں نہیں پڑھا, تو ماں باپ کی بات نہیں مان رہا, تو اس کو مرنے نہیں دینا. بس جو سن رہا ہے نا, اس کو مرنے نہیں دینا, اس کو زندہ رکھنا ہے انشاءاللہ. تو وہ اگر زندہ ہو نا, تو ایسے مجھے اندر سے نا جنگ میری لگی رہ گئی. پھر میں ڈفرینٹ رمضان میں ہم مولوی ہو جاتے تھے تھوڑے بہت نا, تراویح پڑھنا اور وہ سارا. اور جب یونیورسٹی جاتے تھے تو پھر ان خواتین میں اور وہ پارٹی کلچر, تو میں کہتا تھا کہ یار اس لائف میں سکون ہے, اس میں پمپ اینڈ سیریمنی ہے, اس میں چین اطمینان ہے, خالص زندگی ہے وہ, یہ فیک ہے بٹ اس میں مزہ ہے, اس میں لوگوں کی واہ واہ ہے. تو کس کو پریفر کرنا چاہتا ہے. اور جب میں مسجد آتا تھا رات کو, مسجد جاتے نہیں تھے, تو میں نا گنز کلب یہاں پہ اسلام آباد میں ایک بڑا اچھا ایک سیٹ اپ ہے جہاں پہ سوئمنگ اسٹیم سوانا کر کے میں گھر آتا تھا. اور اس سمہاؤ جب میں گھر پہنچا تھا تو عشاء کی جماعت کھڑی ہوتی تھی مسجد میں, میرے گھر کے ساتھ مسجد تھی. تو میرا ایک کانسیپٹ تھا کہ جس نے سوئمنگ کر لی اس کا وضو بھی ہو گیا, ٹھیک ہے. تو حالانکہ اس کے لیے نیت اور وہ سب چاہیے ہوتا ہے, تو دین کا پتہ کچھ نہیں تھا. تو میں نا رک جاتا تھا, وہ عشاء کی نماز میں ایک پڑھ لیتا تھا. اور اس میں ہمارے شیخ عبدالجبار ہیں, بہت ماشاءاللہ میرے ٹیچر ہیں اور بڑے اچھے ہیں, ابھی بھی ماشاءاللہ اسلام آباد میں ہیں. ان کا درس ہوتا تھا فیملی سسٹم پہ, اور وہ ماشاءاللہ بڑی پیاری باتیں کرتے تھے, پریزنٹیشن بھی کرتے تھے. یعنی ہی واز اے کائنڈ آف عالم. میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ مسجد میں پاور پوائنٹ سلائڈس کے ساتھ دروس دیے جا رہے ہیں, اس میں سلائڈس ہیں پراپر. اینڈ آئی واز امپریسڈ کہ یار ایسے مولوی بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ جب بات کر رہے تھے نا, تو میں کہتا کہ یار یہ تو بہت اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ میری زندگی کی ایگزیکٹلی 180 ڈگری اپوزٹ باتیں کر رہے ہیں. یہ وہ بیان کر رہے ہیں جو میری زندگی سے ایسے جا رہی ہے. تو دل میں کیا کرتا ہے, تو مجھے دل میں نا وہ جو آلدو میں اس کلچر میں اس سب کچھ میں تھا, میرے دل میں تھا کہ یو آر ایٹ دا رانگ پلیس یار, تو نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, ایسا تھا. اور تیسرا جو مین چیز تھا وہ پھر میں نے ہر چیز میں سکون اور چین ڈھونڈنے کی کوشش کی. نہ ڈرگس میں ملا, نہ حرام ریلیشن شپ میں ملا, نہ کسی بھی چیز میں ملا, نہ گینگ فائٹ سے ملا. جب میں مسجد آتا تھا تو مجھے سکون سے ملتا تھا. تو میں نے بھی کیا کیا کہ زمین گھومتے پھرتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, تو شاید اس میں سکون مل جائے. تو ہم نے بائکس خرید لی ہے, ہیوی بائکس. اور وہ جب خریدے تو پھر اس میں ہم ٹریول کرنا شروع کرتے. میرا اس بائک پہ نا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک. اچھا. اور وہ ایکسیڈنٹ اتنا برا تھا کہ میری زبان بھی کٹ گئی تھی, میرا دانت ٹوٹ گیا تھا, میرا یہ منہ یہاں پہ سارا یہ پھٹ گیا تھا, میرے ہاتھ پہ یہ کٹ تھا. تو اٹ واز اے ویری ڈیڈلی قسم کا ایکسیڈنٹ. اس میں نے اپنی موت کو بڑے قریب سے دیکھا. اچھا وہ جو تھا نا کہ تو آج مر سکتا ہے, یا تو آج اگر مر جاتا تو کہاں جاتا. اللہ نے مجھے بچا لیا, لیکن اگر میں مر جاتا نا تو نہ دنیا مجھے جانتی, نہ میں اپنے آپ کو جانتا تھا. میں سب سے بڑا لوزر ہوتا اگر میں اس میں مر جاتا تھا. اللہ کا نہیں تھی, بالکل نہیں تھی. یقین جانے جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا, اس کی لائف بالکل کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے اس کے سامنے. بالکل سب واضح ہو جاتا ہے, کیا امپورٹنٹ تھا اور کیا نہیں امپورٹنٹ تھا. بالکل کیا مجھے کرنا چاہیے تھا اور کیا کر کے میں آ رہا ہوں. تو وہ چیز تھی جب مجھے احساس ہوا نا کہ یار all my life I used to think I was a successful person, I was living the life. لیکن موت کے ٹائم پہ مجھے اچانک سے پیراڈائم شفٹ ہو گیا اور کہا تو سب سے بدترین انسان ہے, تو لوزر ہے, بیکاز تیرے پاس جو آگے کرنسی ہے وہ ہے ہی نہیں. تو آگے ایک جگہ ڈیسٹینیشن پہنچنے لگا ہے جہاں تیرے پاس روپیہ بھی نہیں ہے, اور یہاں سے تجھے کچھ تو لے جا نہیں سکتا, اور جو چیز ساتھ جانی ہے وہ اعمال ہیں اور تیرے ہیں کوئی نہیں. یاد کرنے سے بھی نیکیاں ذہن میں نہیں آ رہی تھی, اور گناہ سارے ذہن میں. جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا, میں کہتا ہوں احمد بھائی, سارے گناہ اس کے نا ساری زندگی کے فلیش بیک سامنے چل رہا ہوتا ہے, وہ میرے سامنے آ گیا. تو میں نا بڑا کانپ گیا, میں بڑا ڈر گیا کہ اگر میں مر جاؤں تو میں کیا بنے گا میرا.
قرآن کہتا ہے الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے آ کے مارتے ہیں گناہ گاروں کو. پھر تو میں اگر اس لائف میں ایک VIP ایک اچھا لائف اسٹائل گزار رہا ہوں، اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے. ہم غلط سمجھتے ہیں. یہودی سمجھا کرتے تھے، اب مسلمان بھی سمجھنا شروع ہو گیا کہ اگر اللہ نے مجھے اس دنیا میں فیور کیا ہوا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی مجھے آخرت میں فیور کرے گا. حالانکہ ایسے بالکل بھی نہیں ہے. اٹ کین بی کمپلیٹلی اپوزٹ ڈپینڈنگ آن دا اعمال. تو وہ جو ایک ریالٹی چیک ہوا نا، وہاں سے میں چینج ہوا الحمدللہ. اس پہ تو وہ کلیئر بات ہے نا کہ کیا عمل والے اور بے عمل برابر ہوں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. ظاہری بات ہے جس نے تیاری کی ہے اس کے ساتھ معاملہ اور ہوگا، جس نے نہیں کی اس کے ساتھ معاملہ اور ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا تھا بھائی، ابھی ہم نے بریک لی تھی نماز کے لیے. یہ میں چاہوں گا آپ لوگوں کو بھی میسج دیں، بڑا ضروری ہے کہ آپ کے استاد نے کیا فرمایا تھا اس حوالے سے. بالکل، وہ آپ سے میں شیئر بھی کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دین کا کام کریں، دین کے لیے میٹنگ کریں، دین کے لیے پوڈ کاسٹ کریں، اور اس میں اگر آپ کی باجماعت نماز مسجد سے مس ہو رہی ہے تو آپ پھر دین کا کام نہیں کر رہے، آپ فتنہ اور فساد کا کام کر رہے ہیں. تو یعنی یہ کون سا کام ہے جس میں ہم نمازیں چھوڑ دیں اپنی؟ قضاء تو بہت دور کی بات ہے. تو وی شوڈ آلویز پریفر کہ ہم اگر مسجد قریب ہے، جیسے ہمارے قریب جی بالکل سامنے، تو نماز باجماعت ہی پڑھی جائے. سم ٹائمز کوئی بہت مجبوری ہو جاتی ہے تو بندہ پھر اکیلے نہ پڑھے لیکن اپنی جماعت کروا لے ایٹ لیسٹ. لیکن یہ کہ ہمارے شیخ تو اس میں بہت نصیحت بھی کرتے ہیں کہ باجماعت نماز، میٹنگ کچھ بھی ہو رہا ہے بند کرو نماز. جس میں نے آپ سے ریکویسٹ کی بھی کہ نماز پڑھنی ہے. نہیں بالکل بالکل، بلکہ اس میں میں چاہتا ہوں ہم تھوڑی ڈیٹیل میں جائیں. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نماز کے پابند ہوتے ہیں لیکن مسجد سے یا جماعت سے نہیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ بس نماز پڑھنی اور بس ٹھیک ہے، کسی بھی ٹائم اپنا آفس میں کہیں بھی مصلی بچھایا نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، نماز تو ادا ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. اس پہ اگر آپ ڈیٹیل میں کوئی قرآن و حدیث کے حوالوں سے کوئی بات کرنا چاہیں یا لوگوں کو میسج دینا چاہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے مسجد جا کے نماز پڑھنا، یا ایٹ لیسٹ اگر آپ مسجد نہیں جا سکتے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. دیکھیں اللہ اکبر، اس میں تو ویسے ہم نے پورے لیکچرز دیے ہوئے ہیں لیکن یہ بہت ہی اسینشیل ہے. اس میں فقہا کے تھوڑے ڈفرینس اوپینین ہے. بالکل. کچھ کہتے ہیں کہ اگر بغیر عذر کے آپ نے مسجد سے جماعت مس کری تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. کچھ کہتے ہیں کہ اگر آپ عذر نہیں تھا، اگر آپ نے پڑھ لی تو ہو جاتی ہے. تو وہ تو میں ان تک ہی چھوڑتا ہوں، میں مفتی تو ہوں نہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حکم دوں کہ نماز مسجد نبوی میں پڑھائی جائے اور میں گھروں میں جاؤں اور جو مرد بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھے نا، یعنی بیماری نہیں ہے، کوئی جان میں خوف نہیں ہے، کوئی آندھی طوفان نہیں آ رہی، بارش میں نماز پڑھنا گھر میں سنت ہے، ٹھیک ہے. اگر بارش ہو رہی تو گھر میں. مساجد میں اعلان ہوا تھا کہ صلوا فی بیوتکم. ہمارے ہاں یہ بھی سنت نہیں عمل کی جاتی. جب بارش ہو رہی ہو تو اذان میں یہ پارٹ ہونا چاہیے کہ صلوا علی فی رحال، یا گھر میں نماز پڑھو یا ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اگر اللہ کی نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں انہیں گھروں کو آگ لگا دوں، یعنی رحمت العالمین ہے کہتے ہیں. لیکن اگر مجھے بیویوں اور بچوں کا خوف نہ ہوتا، خواتین اور بچوں کا خوف نہ ہوتا. تو ایک صحابی رسول عبداللہ بن ام مکتوم، وہ نابینا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں نابینا ہوں، بزرگ ہو چکا ہوں، مجھے کوئی مسجد لانے والا نہیں ہے، راستے میں جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، جنگلی جانور ہیں، ٹھیک ہے. اتنی ساری ایکسکیوزز دی انہوں نے، اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں. تو آپ نے کہا تمہیں کیا اذان کی آواز آتی ہے؟ تو آپ نے کہا جی آتی ہے. انہوں نے کہا تمہیں گھر میں نماز پڑھنی پڑے گی، سوری تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا، یہاں پہ آنا پڑے گا. جب تمہیں حل تسمع النداء، تمہیں کیا اذان کی آواز آتی ہے؟ تو اگر مسجد بہت دور نہیں ہے گھر سے، ٹھیک ہے، اور ایک ایمیکیبل ڈسٹینس پہ ہے، تو پھر گھر میں نماز پڑھنا یہ مناسب تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مسجد ایک کمیونٹی سینٹر ہے. امیجن ہر بندہ ہی مسجد سے تعلق توڑ دے اپنا. تو جو مسجد کا کانسیپٹ تھا کہ سارے مسلمان آئیں، 5 ٹائم ملاقات کریں، آپس میں اکٹھے ہو کے. ایک صحابہ کے دور میں تو جو مسجد سے نماز مس کرتے تھے ان کو منافق سمجھا جاتا تھا. اس ٹائم تو منافقین بھی پہلی صف میں کھڑے ہو کے لوگوں کو بلا رہے ہوتے کہ آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے. تو مسجد سے تعلق توڑنا ایک مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا. اور اس میں بہت ساری احادیث ہیں کہ جو کہ دلالت کرتے ہیں کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا کتنا ہی امپورٹنٹ ہے. 27 ٹائمز اجر بڑھ جاتا ہے، بے شک. پھر درجات بلند ہوتے ہیں جو پیدل مسجد جاتا ہے، بے شک. نور کا باعث بنتا ہے جو لوگ، اللہ کی بھی نے کہا، میں کچھ بتاؤں، ایک حدیث آگے ہم بات آئی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر میں مسجد میں جانے کا ریوارڈ کتنا ہے، یو وڈ کرال اف یو ہیڈ ٹو کرال. اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اگر میں کہوں کہ آپ کو میں 1,00,000 روپے دوں گا، آپ مسجد میں
نماز پڑھنے آئیں اور اپنے گھٹنوں کے بل آئیں, آپ آئیں گے؟ بالکل آئیں گے, کوئی بھی ہوگا آئے گا, کوئی بھی ہوگا آئے گا, بالکل ٹھیک ہے. شاید کوئی بندہ جو پیسے والا ہو وہ کہے نہیں لاکھ پہ تو میں نہیں آؤں گا, ہاں ٹھیک ہے, ہو گئے گا, چلو میں 10 لاکھ پہ 10 لاکھ پہ, لیکن شاید آئے گا 10 لاکھ پہ نہ آئے, ہاں وہ 10 کروڑ پہ آئے یا ایک, ٹھیک ہے. اللہ میں کیا کہ تو معلوم ہو جائے نا اجر کتنا ہے, تو یعنی اتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ پیپل ول کرال ٹورڈز مسجد. لیکن ہم لوگ انفارچونیٹلی ہم سنس آخرت کا جو کانسیپٹ ہے بڑا بلرڈ اور فوگی ہے, ہم کہتے ہیں یار چلو یہیں کر لیتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ایز اے مسلمز مسجد تعلق بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس میں جو نوجوان نماز سے بالکل دور ہے, کیا طریقہ ہے نماز کے قریب لانے کا, ان کو کیا ایسی چیزیں ان کو باتیں بتائی جائیں یا کیا کیا جائے کہ نماز پڑھنا شروع کر دیں؟ دیکھیں the first attempt to resolve a problem is to know that there is a problem. ٹھیک ہو گیا. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو نماز چھوڑنے سے کیا ہوگا. وہ اسلام میں نہیں رہیں گے, وہ مسلمان نہیں رہیں گے. علماء تو بڑے کہتے ہیں سخت وعید ہیں ان سے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے اور ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے, ٹھیک ہے, ایز اے نان مسلم ٹریٹ کیا جائے گا جو تو نماز کا ہی انکاری ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جو اب نماز نہیں پڑھ رہے, سبحان اللہ, اللہ کی فرمایا کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں فرق ہے, وہ نماز ہے. فار ایگزامپل 2 کمرے ہیں, ان کے بیچ میں ایک دیوار فرق ہے, اگر دیوار کو ہٹا دیجیے تو ایک کمرہ بن جائے گا, ایک بن جائے, فرق ہے. اور علماء کے فتاوی ہیں اس پہ کہ یعنی جو نماز نہیں پڑھا اس کے دن میں کیا خیر و برکت ہے, اس کے ساتھ اللہ کی مدد کس طرح سے ہے. تو کیا کرے وہ, کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس دیتا ہوں جو میں نے نماز پڑھنا شروع کی. پہلی جو چیز یہ کہ ایک یوتھ کہتی ہے کہ تابع نماز کی مجھے امپورٹنس میں دل میں ہے بٹ پڑھ نہیں پا رہا, میں کیا کروں. میں الارمز لگائیں اپنے فون پہ یا پریئر ٹائم, وہ جو پریئر ایپس انسٹال کریں, جیسے ہی آپ کو الارم بجے یا پتہ چلے نماز سے ٹائم داخل ہو گیا ہے, 5 منٹ میں ڈیلے نہیں کرنا, اس ہی ٹائم اٹھیں نماز پڑھ لیں. شیطان یہ کبھی نہیں کہتا کہ وہ تو بڑے ورسٹ مسلمان تھے, کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھ. شیطان عام مسلمانوں کو بولتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے, پڑھ لیں گے, آرام سے پڑھ لیں گے, بہت ٹائم ہے ابھی, آدھا پونا گھنٹے بعد. ابھی ذرا تو گپ شپ لگا رہا ہے, میٹنگ چل رہی ہے, کیفے بیٹھا ہوا ہے, چاٹ شاٹ کھا رہا ہے, ٹھیک ہے, آدھے گھنٹے بعد پڑھ لیں گے, کلاس کے بعد پڑھ لیں گے. اور ہمیں بلا دیتے پھر وہ, اور ہم کہتے ہیں کہ او بہن تو یار آدھے گھنٹے بعد نماز پڑھنی تھی, عصر کا ٹائم داخل ہو گیا, زور تو میری قضا ہو گئی, اب فجر بھی میں نہیں اٹھ سکا, زور بھی نہیں اٹھ سکا, تو آج 5 ٹک تو پورے نہیں ہوں گے, تو 3 ٹک پورے کرنے کا کیا فائدہ ہے, جب پڑھوں گا 5 پوری پڑھوں گا, 5 پوری, ٹھیک ہے. اب میں پکا ارادہ کرتا ہوں کہ کل سے 5 بجے نماز پڑھنا شروع کروں گا. اور کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن پھر فجر پہ نہیں اٹھ سکا اور 8 بجے اٹھا, رات کو لیٹ نیٹ فلکس پہ بیٹھا رہ گیا تھا یا PUBG فورٹنائٹ کھیلتا رہ گیا تھا, تو اگین وہ کہتا ہے کہ اوہ چلو ظہر بھی ٹرائی کریں گے. شیطان ہمیشہ ڈیلیئنگ, اس کو بولتے ہیں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کرتا ہے. تو اسی ٹائم نماز پڑھیں, پہلی چیز. دوسری چیز, اپنی کمپنی وہ لوگ رکھے جو نمازی ہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل. آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا نا, وہ آپ کو پش کرے گا یار اٹھ نماز پڑھ. 5 بیٹھے ہیں, اگر 4 پڑھنے جا رہے ہیں آپ کو پڑھنی پڑے گی. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور اگر 5 بیٹھے اور 5 بے نمازی ہیں اور آپ نے اٹھ کے جانا ہے, آپ کو لگے گا یار کوئی نہیں جا رہا, مجھ سے کمپنی دینے والا, اور ایمان بھی اتنا وہ نہیں ہے. اور تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ کہ نماز کے بارے میں پڑھیں, یہ کتنا امپورٹنٹ چیز ہے. سب سے پہلا جو حدیث میں آتا ہے کہ جو حساب لیا جائے گا نماز کا لیا جائے گا, من صلحت فقد افلح وانجح, جس کی نماز, یعنی اگر کتاب ہے اس کا پہلا چیپٹر نماز ہے, بالکل, وہ دیکھا جائے گا ایسے, نماز ٹھیک ہے. اچھا میں پہلے بتاؤں آپ کو, اگر ہم ڈیٹیلز میں جائیں نا تو پہلے نماز کی کاؤنٹنگ ہوگی کہ اگر حافظ احمد بھائی کی زندگی 75 سال تھی اور 10 سال میں یہ بالغ ہوئے, تو 65 years multiply by 5 multiply by 365, مثال کے طور پر 15,650 نمازیں پوری ہیں یا نہیں ہیں, پہلے کاؤنٹنگ ہوگی. اگر کاؤنٹنگ میں پوری نہیں ہے تو دیکھو کوئی نفل اس نے تہجدیں پڑھی ہیں ایکسٹرا کہ جو کمپنسیٹ کر لیں ان کو. اگر نہیں پوری تو کتاب نامہ بند, پھینکو اس کو. اور اگر پوری ہے پھر دیکھا جائے گا ان میں خشوع کس طرح سے تھا, اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق پڑھی یا نہیں پڑھی. کچھ لوگ تو ٹکرے مارتے ہیں بس نماز میں نا. حضرت حذیفہ بن یمان ایک شخص کے پاس مسجد میں تھے بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی اور کہا حضرت حذیفہ نے کہ تم کب سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے. تو حضرت حذیفہ میں نے کہا جو اللہ کے صحابی رسول ہیں, کہتے ہیں کہ اگر تم 40 سال سے ایسی نماز پڑھے ہو نا تو انفارچونیٹلی میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم 40 سال سے نماز نہیں پڑھ رہے. اور اگر تم اللہ تعالیٰ سے اسی حالت میں مرو تو تم کسی اور دین پہ ملو گے اللہ سے. اللہ اکبر. You would not meet Allah subhanahu wa ta'ala on Islam.
ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم رسول اللہ, نماز پڑھ کے آیا, آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. دوبارہ آیا, دوبارہ نماز پڑھ, دوبارہ کیا کروں یا رسول اللہ, میں نے کہا پراپر قیام کرو, جب رکوع کرو پراپر رکوع کرو, جب رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو, جب سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے کرو, اور جب سجدے سے اٹھو, ہم جو چوری کرتے ہیں نماز, جو بدترین چور ہے وہ کون ہے, جو رکوع سے اٹھتا ہے پورا نہیں اٹھا اور سیدھا دھڑل سجدے میں چلا گیا یا مرغے کی طرح ٹھوکریں ماری. تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی نماز کا اتنا سینسٹیو میٹر ہے, جس کی نماز کمپلیٹ ہو گئی اس کے باقی اعمال بھی انشاءاللہ اللہ پار کر دے گا. تو اپنی نماز کو بہترین بنائیں. تو بھائی آپ نے جو بات کی مسجد کمیونٹی سینٹر ہے, ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں اوور آل ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ عام آدمی ہمارا مسجد کے یا عام جو نوجوان ہے وہ مسجد کے یا مولوی کے قریب نہیں جاتا جی, وہ ماڈرنزم کو پسند کرتا ہے. یعنی آپ دین کی بات کریں گے لوگ زیادہ محبت سے سنیں گے, مولانا طارق جمیل صاحب بات کریں گے لوگ غور سے سنیں گے, مفتی طارق مسعود صاحب بات کریں گے لوگ غور سے سنیں گے. لیکن ایک عام مولوی اگر وہ مزاج, کیونکہ ہم انفارچونیٹلی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ مسجد میں گئے تو مولوی صاحب نے ڈانٹ دیا, سختی کر دیا, بچہ کے اس فاصلے یہ وہ, تو لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں. تو لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے آپ کے یہ جو اٹائر ہے, آئی لائک اٹ, مطلب آپ نے برانڈیڈ چیزیں پہنی ہو, آپ نے اپر پہنا ہو, آپ نے مطلب ٹراؤزر پہنا ہے, دین صرف شلوار قمیض کا یا اس چیز کا نام تو نہیں ہے. آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا, آپ نے دیکھا ہے کہ اس طریقے سے واقعی لوگ قریب آتے ہیں, اور وہ جو ایک ہمارا نارمل طریقہ ہے اس سے لوگ تھوڑا سا دور بھاگتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں کبھی کسی کو یہ سجیسٹ نہیں کروں گا جو ساری زندگی شلوار قمیض پہنتا رہا کہ تم پینٹ شرٹ پہ آ جاؤ. ہم چونکہ تھے اس طرح تو ہم نے اسی طرح رکھا اپنے آپ کو, کیونکہ دین میں شریعت میں لباس کے اصول ہیں. جی جی بالکل, یہ نہیں ہے کہ صدر ڈھانپنا ہے, کچھ کلرز نہیں ہونے چاہیے اسپیسیفک, اور چست ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے, بس یہ اصول ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پہن سکتے ہیں, وہ الاؤڈ ہے. مولوی والی بات میں نا میں دو چیزیں, دو ایسپیکٹس ہیں اس کے. دیر از اے فلپ سائڈ آف دا کوائن ایز ویل. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دین سب سے زیادہ ماڈرن ہے. بے شک دین ماڈرنزم کو پسند کرتا ہے, اور دین سب سے زیادہ ماڈرن چیز ہے, ویسٹرن نہیں ہے. ویسٹرنزم اور ماڈرنزم میں فرق ہے. ماڈرنزم یہ ہے کہ چاند پہ جاؤ گے تو دین بتائے گا کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہیں بھی پہنچو دین قیامت تک کے لیے ہے. بے شک, تو ہر ٹیکنالوجی ہر دور میں دین ایسے نہیں آبسلیٹ ہو جائے یا ختم ہو جائے. ویسٹرنزم کیا ہے کہ گورے کا جو ہے نا, جس طرح وہ لباس پہن رہا ہے, جس طرح وہ سوچ رہا ہے وہ فالو کرنا. تو دین ماڈرن تو بہت ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے انفارچونیٹلی کہ ہمارا جو دیندار طبقہ ہے وہ تھوڑی میں سختی, شدت, تھوڑی سی حکمت کی کمی پائی جاتی ہے. سب کی بات نہیں کر رہا. جی جی بالکل, جیسے آپ نے کچھ نام لیے, وہ بھی تو مولوی ہیں نا. جی جی بالکل, ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو مولوی ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر اسرار بھی تو مولوی تھے. شیخ ڈاکٹر حماد لکھوی, قاری صہیب احمد بن محمد, یہ بھی مولوی ہیں. پیپل لو دیم. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ تھوڑی سختی شدت پائی جاتی ہے. تھوڑا سا جیسے بنو اسرائیل نے اور ان کے علماء اور رہبائز نے دین میں تھوڑا سا بائسنس, میری مسجد 1.5 اینٹ کی مسجد اور میرا فرقہ, ڈیفینیٹلی وہ تو ہے. ٹھیک ہے, وہ انفارچونیٹ فیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچائے. لیکن دیکھیں بات اس میں یہ ہے کہ ان کو نصیحت یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکسپوجر دیں, تھوڑا سا یوتھ کے مسائل کو جانیں. جمعہ کے خطبوں میں اسکرین ایڈکشن پہ بات کریں, پورن ایڈکشن پہ بات کریں, فیملی سسٹمز کی بات کریں, صرف فروعی اور فقہی مسائل پہ بات نہ کریں. ٹھیک ہے, جوڑنے کی بات بھی کر لیں. ہم نے انفارچونیٹلی عقیدہ اور اصول کو امپورٹنس فروع والی دے دی, اور فروع کی امپورٹنس ہم اوپر لے گئے. بالکل, کہ فلاں کافر ہے, فلاں کی نماز نہیں, اور سارا فروعی مسائل پہ. ٹھیک ہے, حالانکہ اہل السنت والجماعہ میں تمام جو امام شافعی, ٹھیک ہے, تمام جو فقہاء ہیں, امام احمد بن حنبل, یہ تمام اس میں آتے ہیں انشاءاللہ. تو عقیدہ اور اصول جنرلی سیم ہے ایک طرح کے. تو ہم نے فروع کو بہت زیادہ امپورٹنس دے دی. یعنی جو فروع مینز فقہی مسائل چھوٹے موٹے, اصول توحید پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. بالکل, ٹھیک ہے, رسالت پہ کمپرومائز, اللہ کے نبی کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اور اللہ کی میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین اور سب سے جو چوٹی ہے وہ دین کی توحید ہے. اس پہ ہم بات کوئی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات جو یوتھ کے مسائل ہیں, LGBTQ کتنا, ہومو سیکشوالٹی کتنا بڑا ایشو ہے, ان پہ جمعوں کی خطبات میں بات ہونی چاہیے. فیملی سسٹم طلاقیں کتنی ہو رہی ہیں, ان پہ بات ہونی چاہیے. ہیلتھ اینڈ فزیکل فٹنس سے بات ہونی چاہیے. مساجد اور کمیونٹی سینٹر بنانا چاہیے. ٹھیک ہے, اس پہ ان کو کام کرنا چاہیے. جیسے ہماری ایک مسجد ہے اسلام آباد میں, رحمت للعالمین مسجد اس کا نام ہے, یہ سینٹورس کے بالکل بیک سائڈ میں بڑی مین مسجد ہے.
آپ یقین جانے سبحان اللہ انہوں نے جو امیزنگ, ابھی اپنے کچھ دن پہلے مین اسٹریم ٹی وی چینلز پہ ان کی وہ نیوز پڑی ہوگی, مسجد میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سونا الاؤڈ نہیں ہے. جی اچھا وہ بالکل ٹھیک ہے, آ جائیں, آرام کی جگہ موجود ہے, آرام کی جگہ موجود ہے. ہمارے شیخ ہیں ڈاکٹر عبید الرحمان ان کا نام, ٹھیک ہے, بہت پڑھے لکھے بڑے نالجبل ہیں. لیکن یہ محبت لوگوں کو چاہیے. انہوں نے مسجد میں کمیونٹی سینٹر بنا دیا, ولیمے مسجد میں ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ آ کے بچوں کے لیے پلے ایریاز مسجد میں ہیں, بچوں کے سائیکلنگ پہ کمپٹیشنز مسجد میں ہیں, نماز پہ جو میکسیمم یہ نا نماز میراتھونز مسجد میں ہو رہی ہیں کہ جو زیادہ نمازیں مسجد میں پڑھے گا اسے گفٹ ملیں گے ماشاءاللہ. غریبوں کے لیے کھانے کا نظام ہے, غریب اپنی شادی کر رہے ہیں, جو گھر میں میڈیسنز آپ یوز نہیں کر رہے وہ مسجد میں آ کے کاؤنٹر بنا ہوا ہے وہاں دے جائیں, جو کپڑے آپ استعمال نہیں کر رہے وہ آ کے دے جائیں, جو نمازی آئے وہ دیکھ لے اپنا سائز دیکھے وہ لے جائے, ٹھیک ہے. آرام گاہ ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے سارے پروجیکٹس ہیں. مسجد نبوی واز دا کمیونٹی سینٹر, بالکل ہینگ آؤٹ کی جگہ تھی, لوگ آپ کے ملتے تھے, آپس میں شادیاں وہیں سے ہوئیں, آپس میں صحابہ مسجد میں کشتی کیا کرتے تھے. ہمارے بزرگ ہیں اوے مسجد خاموش, یہاں یہ نہیں کر سکتے, حالانکہ صحابہ اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوئے کشتی کر رہے تھے. اور آپ نے کہا کہ تمہیں پتہ تکڑا کون ہے؟ آپ نے کون ہے رسول اللہ؟ کہتے ہیں جو غصے کو پی جائے. وہ نہیں ہے جو جس کو دوسرے کو پچھاڑ دے, وہ ہے جو غصے کو پی جائے, تکڑا وہ ہے. تو یاد رکھو فزیکل اسٹرینتھ یس میٹر کرتی ہے, بٹ تو سبحان اللہ مسجد از امیزنگ اسٹف. مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد باتیں کیا کرتے تھے, خواب سناؤ, اپنے خوابوں کی تعبیر کیا کرتے تھے, تو کمیونیکیشن بہت زیادہ, تو گیٹ ٹوگیدر کی جگہ ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری مساجد میں مسجد کے ساتھ ساتھ جو جگہ استطاعت ہو, ہر مسجد میں نہیں ہو سکتا یہ, باسکٹ بال کورٹس, فٹ بال گراؤنڈ, ٹیبل ٹینس, جتنا ہو سکے ہونا چاہیے تاکہ لڑکے وہاں پہ کھیلیں آ کے, اور جب اذان ہو تو سب مسجد آ جاؤ, نماز پڑھ لیں, شاید ایک دو حدیث سیکھ لیں, اور نماز کے بعد بریف سا بیان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لیکچرز دیا کرتے تھے, ہلکی سی نصیحت کر دی, اپنی لائف سے پڑھا دیا. امام صاحب خود بیڈمنٹن کھیلے ان کے ساتھ, ٹیبل ٹینس کھیلیں, وہ صاحب ماشاءاللہ کھیلیں, اور مسجد ٹائم پہ وہ آئیں. تو دس از دا کانسیپٹ وچ یوتھ کلب از ورکنگ آن الحمدللہ. میرے والد صاحب امام مسجد ہیں اور بیڈمنٹن کے اور فٹ بال کے بہت اچھے پلیئر ہیں. اچھا ماشاءاللہ, اور ریگولر بیڈمنٹن کھیلتے رہے ہیں. ابھی تو بوڑھے ہو گئے ہیں, شوگر ہوگی, 1 پاؤنڈ کمپٹیشن ہوگی لیفٹ سائڈ پہ. آمین. تو پہلے پنجاب یونیورسٹی میں ہے کیونکہ, تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو بھی نئے سال میں اسٹوڈنٹس آنے وہ حیران ہوتے تھے, یار یہ مولوی صاحب بیڈمنٹن کھیلتے ہیں. زبردست. اور وہ تو بیڈمنٹن کے اتنے اعلیٰ پلیئر تھے کہ جو نئے بچے آتے تھے نا تو پرانوں کو کہتے تھے ان کو بتانا نہیں ہے, ان کے ساتھ گیم شروع کو کہتے تھے یہ مولوی ہے. اب والد صاحب نے ان کو 13-14 پوائنٹس کرنے دینے, اپنا 0 ہے, ٹھیک ہے, 14 پوائنٹس کے بعد اس کا 15 نہیں ہوتا تھا, اور والد صاحب اتنا یعنی پلیئر اور یہ کانفیڈنس تھا. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے نا, صحابہ کے ساتھ کھیلا کود بھی کرتے تھے, بے شک اپنی وائف کے ساتھ ریس بھی لگایا کرتے تھے کہ صحابہ تم لوگ چلے جاؤ, بے شک عاشق کے ساتھ ریس لگائی انہوں نے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. مولوی کا ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں کیا بن گیا ہے, اس میں گورے کا بھی بہت کام ہے میں سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ بس صرف ڈانٹنے اور وہ چیز بن گئی ہے. لیکن میں نے جو فلپ سائڈ بیان کرنا چاہتا ہوں نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ آج کل انفارچونیٹلی ہر کوئی علماء اور بولیوں کو رگڑا ہے. یہ بھی بہت زیادہ بالکل, یہ بھی غلط ہے. اپنا چورن بیچنے کے لیے میں اگر کہوں کہ یار یوتھ کلب بڑا اچھا کام کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں میں تمام لوگوں کو رگڑ دوں. جو مولوی لوگ کام کر رہے ہیں, جو علماء ربانی اتنے پاکستان میں بڑے بڑے نام ہیں اور بہت کثرت سے موجود ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اکثریت اچھی ہے. بالکل, کچھ لوگ ہیں جو اپنا حق ادا نہیں کرتے ہیں. دیکھیں بہت سے علماء ایسے ہیں جو بیچارے 10-12 ہزار میں گزارا کر رہے ہیں, مطلب کوئی پیسے بھی نہیں ان کے پاس, لیکن جب پوچھو الحمدللہ, اس میں کوئی شک نہیں, دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں. اور میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جو گھر کا جو سمجھدار بچہ ہے نا, اس کو انجینئر بنا دو, اچھا اس کو ڈاکٹر بنا دو, اس کو CSS کروا دو. جو تھوڑا سا ویک رہا نا, اس کو مدرسے میں مدرسے پا دو, اس کو ڈال دیا. اور مدرسے میں کیا فیسلٹیز ہیں ہمیں پتہ ہے, کیونکہ ہم نے انویسٹمنٹ تو کی پراپرٹی میں اور پلازاز میں, ہم نے مدرسے میں آج تک اپنے گھر نہیں بنائے اور وہاں پہ پیسے نہیں لگائے. تو ہوا یہ کہ وہ جو ایک پروڈکٹ نکل رہا ہے, ہم پھر بلیم بھی اس کو کرتے ہیں. نہ ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا, نہ ہم نے اوقاف کا نظام بنایا, ہم نے مدرسے کو یتیم ایک طرح سے رکھا, ٹریٹ کیا ہے, اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے ابن تیمیہ جیسے لوگ نکلیں گے. میں نے کیوں دین سیکھا؟ جو لوگ رگڑتے ہیں نا دین کو اور مولویوں کو, ان سے سوال کریں کہ بھائی جان یہ تو کام اس کا تو نہیں تھا, آپ نے کیوں نہیں دین سیکھا؟ مجھے یہ بتائیں, آپ نے کیوں نہیں دین کو پڑھا اور آگے سکھایا؟ دین کسی کی باپ کی جاگیر تو نہیں ہے, آپ پڑھیں, آپ سکھائیں. آپ کو جنازہ پڑھنا ہو اپنے والد کا, اللہ حفاظت کرے, تو آپ نہیں پڑھا سکتے. اولاد غسل دینا ہو تو آپ نہیں پڑھا سکتے.
ہم نے ایم کیٹ بھی کیا, سیٹ کے اور کیٹ کے ایگزامس دی, اور ہم نے تھاؤزنڈ آف ایڈیمز یاد کی, اور ہم نے انجینئرنگ کر لی اور MBBS کر لیا, بٹ ہمیں جنازہ پڑھانا نہیں آتی. تو بال کمز انٹو آور کورٹ کہ ہم نے دین کو خود پرایا کیا ہے, تو پھر وہ ہاتھ میں چلا گیا ہے. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم خود دین کو سیکھنا شروع کریں, اور دین کو جب ہم اون کریں گے تو پھر جو ہے نا ہم یہ بلیم کرنے کی کچھ سمجھ بھی آتی ہے کہ چلو ہم کہہ رہے ہیں, ہمیں خود دین کو سمجھنا چاہیے. بالکل ایسے. طاہا بھائی, ہم لوگ ایک بڑی کامن چیز دیکھتے ہیں, ہمارے سوسائٹی کا مسئلہ ہے ڈرگس کا بھی آج کل, یوتھ کا, اور پورنوگرافی بھی ہے اس میں, ہومو سیکشولیٹی بھی ہے اس میں, حرام ریلیشن شپ, ہر طرح کی چیزیں ہیں. آپ خود ایک ماحول سے گزرے ہیں, آپ نے چیزیں دیکھی ہیں, آپ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا سمجھتے ہیں, اور اس سے بچنے کا طریقہ, اور خاص طور پہ یہ کہ کیا اس پہ بات کرنا بھی غلط ہے؟ کیونکہ میں اس ٹاپک کو ذرا کھل کے بات کرتا ہوں, تو بعض لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ تمہیں شرم آنا چاہیے, تم یہ الفاظ پوڈ کاسٹ پہ استعمال کرتے ہو, تم یہ الفاظ بولتے ہو, خواتین بھی دیکھتی ہیں وہ. میں کہتا ہوں یار میرا مقصد یہ ہے کہ اصلاح ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ بتا دیں کہ کیا اس ٹاپک پہ بات کرنا غلط ہے یا ٹھیک ہے, اور اگر ٹھیک ہے تو پھر اس کے بارے میں کچھ. میں سمجھتا ہوں ان باتوں پہ اگر ہم ٹاپک سے بات نہیں کریں گے تو پھر ہم تب ہوش میں آئیں گے جب ہمارے بچے انفارچونیٹلی ایتھیسٹ ہو چکے ہوں گے. بالکل, دس از اباؤٹ ٹائم, بلکہ ہم لیٹ ہو چکے ہیں, ہم ہر معاملے میں لیٹ پہنچتے ہیں. جب اپنا گورا کام کر لیتا ہے وہ تو 400-500 سال کی پلاننگ کر کے چلتا ہے, اور ہم لوگ ریئیکشنری وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان پہ میں سمجھتا ہوں مساجد میں بات ہونی چاہیے, پوڈ کاسٹ پہ ہونی چاہیے, ہر جگہ بات ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو سب سے بڑی ریزن مجھے لگتی ہے نا, سب سے جو کور ریزن ہے, پھر میں سپرفیشل ریزن پہ آتا ہوں. جی پلیز. وہ یہ کہ ہم جو انسان ہیں نا, یہ دو چیزوں سے بنے ہیں, ایک باڈی سے اور ایک سول سے. باڈی کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا, اور اس کی نیوٹریشنل نیڈز کا تمام جو بندوبست ہے وہ مٹی سے کیا. مٹی سے بنی ہے, اس کی نیڈز بھی مٹی سے ہیں. آپ کو کھانا پینا چاہیے, آپ کو پانی چاہیے, ایون رشتے دار بھی ہیں وہ بھی مٹی سے. ٹھیک ہے, ہر چیز, ایون جو پلاسٹک ہے یہ پیٹرولیم کا بائی پروڈکٹ ہے, مٹی سے نکلا. یہ ووڈ ہے, ٹھیک ہے, مٹی سے نکلی. دوسری جو کمپوننٹ ہے ہماری باڈی کا جو مین ہے وہ سول ہے, وہ آسمانوں سے آئی ہے اللہ کے حکم سے. اس کی بھی نیوٹریشنل نیڈز ہیں, ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے. اس کی بھی خوراک ہے, اس کی خوراک بھی اللہ نے آسمانوں سے بھیجی ہے, جو دین ہے, جو نماز ہے, جو ذکر ہے. ہم اپنی باڈی کو تو فیڈ کرتے ہیں. سردی لگ رہی ہے, اوکے, کچھ ہیٹر آن کر لیا. ٹھنڈ لگ رہی ہے تو یا گرمی لگ رہی ہے تو AC آن کر لیا. بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھا لیا. پیاس لگ رہی ہے پانی پی لیا. ہم کو سیٹسفائی کرتے ہیں. بٹ جب سول کی جو نیوٹریشنل نیڈس ہیں, یہ بھوکی ہوتی ہے, پیاسی ہوتی ہے, ہم اس کو بھی فلفل کرنے کے لیے ہم باڈی کی نیڈس پوری کر دیتے ہیں. چلو جی, اندر سے بے چینی, بے قراری ہو رہی ہے, کوئی مووی دیکھ لیجیے, میوزک سن لیا, ڈرگس کر لیے, شاپنگ. ریٹیل تھیراپی کا نام سنا ہوگا آپ نے. ریٹیل تھیراپی از اے کائنڈ آف تھیراپی جس میں یو فیل ہیپی وین یو پرچیز سم تھنگس. کب تک کریں گے؟ اچھا, وہ کہتے ہیں کہ چلو اگر آپ ایف یو ایٹ اے چاکلیٹ کیک یو فیل ہیپی بیکاز چاکلیٹ آپ کو ٹیمپریری ہیپینس دے دے گی. آپ 2 ٹن چاکلیٹ کھا لیں, الٹیمیٹلی آپ ڈپریس نہیں ہوں گے, آپ کا ویٹ بھی بڑھ چکا ہوگا اور آپ کو چاکلیٹ. اصل چیز کیا ہے کہ جو اصل ہے نا ہماری اصل, حافظ احمد طہ ابن جلیل, اصل جو ہے نا ہماری روح ہے. یہ روح ہماری تب بھی تھی جب ماں کے ہم پیٹ میں تھے, ہماری باڈی کی فارم ڈفرینٹ تھی. یہ روح تب بھی ایگزسٹ کرتی تھی جب باڈی کا ایگزسٹنس تھا ہی نہیں. عالم رواح میں یہ روح تب بھی ہوگی جب قبر میں, جب اس کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے. اور یہی روح میری اور آپ کی جنت میں انشاءاللہ, اس کا 33 ایئرس کی ایج ہوگی اور حضرت آدم والا قد ہوگا, اور کوئی بیماری نہیں ہوگی. اور وَلَعِیَاذُ بِاللَّہ, اگر اللہ نہ کرے کوئی جہنم میں چلا گیا تو احد پہاڑ کے برابر اس کا جو اسکن اور اس کا ہجوم ہوگا, اور وہاں پہ جل رہی ہوگی. تو روح وہی ہے بٹ باڈی, تو روح وہی ہے بٹ ٹرانسپورٹیشن وہیکل چینج ہو جائے گا. تو اصل روح ہے ہماری. ہم انفارچونیٹلی روح کو ہم نے سیٹسفائی نہیں کیا. گورے کو پڑھ کے جب بات کی جاتی تھی نا کہ گاڈ, سول اور ریلیجن کی, تو گورے نے کہا کہ اوکے آج کے بعد ہم بات کریں گے ورلڈ کی, باڈی کی اور میٹیریلزم کی بات کریں گے. تو گورے نے اس کو چینج کر دیا. یہ پوسٹ ماڈرن جو دور تھا, ٹھیک ہے, تو کیا کیا کہ اب نا روح کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. اور پریشان جب لڑکے ہوتے ہیں نا تو ڈرگز میوزک میں چلے جاتے ہیں. تو یہ پیناڈول ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آرام دے دے گی. انفیکشن ہے نا پیٹ کا, جو اینٹی بایوٹک سے ٹھیک ہوگا, اس کو ٹریٹ نہیں کر رہے. میں کچھ دن پہلے بھائی سے ملا, کہتے ہیں تو ہاں بھائی اس مسئلے سے نکلتا ہوں, اس مسئلے سے نکلتا ہوں, اس مسئلے میں چلا جاتا ہوں, اور کبھی ڈرگس میں چلا جاتا ہوں, کبھی پارٹیز میں, کبھی اچھا یہ جائز ہے وہ جائز ہے. میں کہتا ہوں یار آپ نا مسئلے کو ٹریٹ نہیں کر رہے ہو. مسئلہ اب آپ کا روح اللہ کے سامنے جھکنا چاہتی ہے, آپ اللہ کے سامنے رونا چاہتے ہو, آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو, آپ نماز اللہ سے دعائیں کرنا چاہتے ہو, آپ لوگوں سے تنگ آ چکے ہو, آپ اس ہنسی سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہو جو کبھی بے وفائی نہیں کرتی, جو ہمیشہ وفادار. آپ کو کوئی ملا ہی نہیں آج تک, آپ کو وہ چاہیے.
ہم انیٹلی نا ہم ایک رب سے جوڑنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر جسٹن بیرٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اے پرسن از بورن ایز اے بلیور. آپ ایک بچے کو اگر امیزون فارسٹ میں چھوڑ دیں, اس پہ کوئی انفلوئنس, کوئی انٹرنیٹ نہ ہو, کوئی ماں باپ نہ ہونا, ہی گروز اپ بلیونگ ان ون گاڈ. ٹھیک ہے, یہ فطرت ہے ہماری. کلو مولود یولد الفطرہ حدیث میں آتا ہے, ہر بندہ اسلام میں پیدا ہوتا ہے, پھر ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں. تو اگر ہم اس کو سب سے پہلے سیٹسفائی کریں نا, اور اللہ سے تعلق جوڑیں, اللہ کے سامنے روئیں اور گناہوں کو چھوڑیں, تو سب سے بڑی نیڈ یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو سب سے بڑا فیکٹر ہے نا, لوگ کیا کہیں گے. میرے دوست سے کہیں گے تو یار تو ممی ڈیڈی ہے, تو بپو بچہ ہے, تو سوٹا نہیں مارا ہمارے ساتھ, تو ڈرگس نہیں کر رہا. تو ہم نا ایک برے کلچر میں فٹ ان کرنے کے لیے پیئر پریشر کی وجہ سے حرام ریلیشن شپ بھی کرتے ہیں کہ میرے دوست یار کیا کہیں گے, تیرے پاس بچی کوئی نہیں ہے. ہاں, تیرے پاس بندی. اور لڑکیوں میں ایسے سین دیکھیں کہ اچھا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے تمہارے پاس. اگر ایک ایسے ماحول میں آپ رہ رہے تو پرابلمٹک ہو جاتا ہے. یہ نا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا فطوبى للغرباء. اسلام جب شروع ہوا تھا نا, اٹ واز اجنبی, اسٹرینج تھا. صحابہ کو نا لوگ کہتے تھے صوبی مطلب وہ بھگوڑے, باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے. آج جو دین پہ آتے ہیں نا, اس کو بھی کہتے ہیں وہ ممی ڈیڈی ہے, پاپا ہے, یہ تو مولوی ہو گیا. تو صوبی کا ورڈ مولوی سے چینج ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس دور میں بھی لوگ اون نہیں کہتے تھے کہ تم نے کون سا نیا دین لے کے آ گئے ہو. آج بھی یہ حالات ہے. تو اللہ نے کیا کہا تھا, فطوبى للغرباء. اس ٹائم ہم اسٹرینجرز بن جانا. بے شک یہ جو ورڈ ہے نا, لوگ کیا کہیں گے پہ نہ چلنا, تم بس اپنا اللہ سے تعلق مینٹین رکھنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دور آ گیا ہے جس میں ایک بھائی شاید سینٹورس مال میں یا ڈولمن مال میں یا ایمپوریم مال میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے, مسجد میں انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے. ایک بہن اس طرح کی ڈریسنگ جو ایمی وائن ہاؤس ہے, لیڈی گاگا کی ہے, وہ پہن کے زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے. بٹ جو حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ کی ڈریسنگ تھی وہ پہن کے شائع فیل کرتی ہے. اس دور میں نا لو سیلف اسٹیم والے یا لو سیلف کانفیڈنس والے دین پہ نہیں چل سکتے. پیئر پریشر اتنا زیادہ ہے اس دور میں. جو لوگ ہائی سیلف اسٹیم کے ہیں نا, جو تکڑے دلیر جو لوگ ہیں, وہی دین پہ چل سکتے ہیں اور وہی اس پیئر پریشر کو ریزسٹ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو بی ان اپولوجیٹک مسلمس. میں دین پہ چل رہا ہوں ایسے کی تیسی, یار میں صحیح کام کروں گا, آئی ڈونٹ کیئر واٹ پیپل تھنک اباؤٹ می. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حضرت عائشہ کو خط لکھا کہ مجھے نصیحت کریں. حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اگر تم لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرو گے نا, تو لوگ تو تمہیں ذلیل کر دیں گے اور اللہ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا. اور اگر تم اللہ کو راضی رکھ کے لوگوں کو ناراض کرو گے تو لوگ بھی تمہارے پیچھے آئیں گے اور اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا. میں نے مفہوم ہے حدیث کا. تو یہی بات ہے. میں نے پرسنلی دیکھا کہ جب میں ان لوگوں کو خوش کرنا چاہا, اللہ کو ناراضگی لے کے, میں ذلیل ہوں ہمیشہ. لیکن جب میں نے اللہ کو خوش کیا, نیور تھنک اباؤٹ لوگ کیا کہیں گے. ہاں, ہم نے بدتمیز نہیں ہونا, ہم نے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہونا, ہم نے کوئی ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنی. اگر ماں باپ بھی کہیں, ماں باپ بھی ہر بات ماننا جائے فرض ہے ہم پہ. اگر ماں باپ بھی کہیں بیٹا شرک کر, تو ہم نہیں کریں گے, لیکن بدتمیزی نہیں کر سکتے. وہ صاحب فی دنیا معروف اخلاق کردار کی بہترین ایکسیلنس. لیکن کہیں گے بجی دعا تو اللہ سے مانگی جاتی ہے, یہ فلاں پیر صاحب کی بڑی عزت ہے میرے نظر میں, فلاں اللہ کے اولیاء کی قدر ہے, اور اس کی زبان چلنا بند ہو جائے جو اولیاء کی گستاخی کرتا ہے. بٹ ان سے میں اولاد نہیں مانگوں گا, میں رزق نہیں مانگوں گا, مانگنا صرف سجدہ نہیں کروں گا یا ایکسپریسی کام نہیں کروں گا, مانگنا اللہ کی ذات سے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, انپولوجیٹلی مسلمان ہونا, دس از واٹ آئی تھنک کہ آج کل کے دور کی ضرورت ہے. اور یہ 21st سینچری میں نا پولرائزیشن بہت بڑھتی جا رہی ہے. پہلے ٹائم تھا ہمارا 90s میں 2000s میں کہ جب تیتر اور بٹیر جو ہے نا چلتے تھے کہ امریکہ جا کے اسلامک اسکول ڈھونڈ رہے ہیں اور پاکستان آ کے امریکن اسکول ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جی اس طرح کے حالات اور واقعات ہو رہے ہیں. تو کنورٹیبل دوپٹوں والا جو ہے نا کلچر, کہ اذان ہوئی تو دوپٹہ اوپر آ گیا, اذان نہ ہوئی تو, میں سمجھتا ہوں انہیں بھی خیر ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ وہ جو دین ہے پورا, اب جو دور آ گیا نا, اس میں یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں. گورا بھی یہ کہہ رہا ہے ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. اس پہ ہر بندہ سامنے آ رہا ہے. کون ڈرتا ہے شیڈو بیننگ سے, کون ڈرتا ہے بات اٹھانے سے, کون ڈرتا ہے کہ اوہ میرے سرکار کیا کہیں گے مجھے, یا کون امت کی اور وحدانیت کی اور حق کی اور جہاد کی بات کرتا ہے. تو یہ دور ابھی آتا جا رہا ہے کہ اس میں نا سائڈز بنتی جا رہی ہیں اور گرے ایریا کم ہوتا جا رہا ہے. اس پہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ مجھے حزب اللہ میں سے بننا ہے
حزب الشیطان میں سے بننا ہے. تو اٹس اباؤٹ ٹائم انشاءاللہ. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے, ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے, ایک نظم ہے. طاہر بھائی اس میں آپ ایک وجہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شادیاں دیر سے ہونا ہماری سوسائٹی میں کلچر بن چکا ہے کہ جی سیٹل ہوں گے پھر شادی کریں گے؟ یار یہ تو بہت بڑی ریزن ہے, یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. یوتھ کے ساتھ ہم نے بڑی دو نمبری کی ہے. میں کچھ نہیں بتاؤں, ہماری جنریشن نے, ہمارے بڑی جنریشن نے اس چیز میں کہ جب تک پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوگے تب تک شادی نہیں کریں گے ہم تمہاری. ٹھیک ہے, میں آپ کو پرسنلی ایکسپیرینس بتاؤں, جس یوتھ کی شادی جو 18 سے 20-21 سال میں کر لیتا ہے نا, وہ یہ بالغ ہونے کے بعد کر لیتا ہے, وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. بالکل لائف میں بہت جلدی اسٹیبل ہو جاتا ہے, رسپانسبلٹی اٹھانے والا بن جاتا ہے, اور ایک سکسیزفل انسان ابھر کے سامنے آتا ہے کچھ سالوں بعد. میں نے اپنے پرسنل لائف میں ہنڈریڈ آف کیسز نوٹس کیے ہیں. بٹ جو لڑکا بھی کھڑا پھیرا ہے نا, 20 سال 25 سال ہو گئے ہیں, پھر ایک تو اس میں ماں باپ کی بھی غلطی ہے. ماں باپ نے سپورٹ نہیں کیا, ماں باپ نے کاؤنسل نہیں کیا, اور یہ سمجھا کہ یعنی ایک لڑکی کو لانا پتہ نہیں کیا عذاب سمجھ لیا ہم نے. بڑی بہن تھی, اس کی شادی ہو گئی, وہ چلی گئی, اب ایک ویکینسی گھر میں موجود ہے, یعنی ایک آپ ایک کسی اور خاتون کو لیں اور شادی کرتے ہیں کسی کی, آپ ایک لڑکی لا رہے ہیں, کون سی کوئی بھینس لے کے آ رہا ہے جس کو پالنا عذاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو کیونکہ ہائپر کنزیومرزم کا دور ہے, میٹیریلزم کا دور ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں. اور پھر ہر چیز لنکڈ ہے, جہیزوں کے خرچے اور لیوش, ہم نے جو اسلام نے ہم پہ نافرض کیے تھے, اور ہم نے جو سوسائٹی کے پریشرز اپنے پہ کر لیے. میں آپ کو یقین جانے, پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے بچہ حرام ریلیشن شپ میں ہے, کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ملتے رہو سب کچھ, لیکن ابھی نکاح نہیں کرنا. جب تک پاؤں پہ, ان کو پتہ ہے زنا کر رہا ہے وہ, ان کو پتہ ہے گناہ کر رہا ہے, لیکن نکاح نہیں کرتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹ نے بھی نا, اور بالی ووڈ نے بھی, اور اپنے ہالی ووڈ نے بھی بہت زیادہ بمبارڈ کیا ہے کہ دوسری شادی ایک ٹیبو ہے, جی لے اپنی زندگی, اگر تو نے شادی کر لی تو تیری زندگی عذاب میں آ جائے گی. میں سمجھتا ہوں ایز اے مسلم زندگی شروع شادی کے بعد ہوتی ہے. آپ کسی سے محبت کرتے ہو, کوئی آپ سے محبت کرتی ہے, آپ حلال گرل فرینڈ آپ کے پاس جو ایک اچھا ریلیشن شپ ہے, آپ کی اولاد ہے جس کو آپ دین پہ تربیت کر رہے ہیں, تو لائف بیکمز امیزنگ. Everybody wants to have a girlfriend nowadays. Why not to have a halal girlfriend nowadays? ٹھیک ہے, جو آپ کے ساتھ جو فیملی بھی سپورٹ کرے. سمپل نکاح کریں, مسجد میں نکاح کریں, کوئی خرچہ نہیں ہے, کوئی کوس نہیں, جب توفیق و ولیمہ کر لیں. میرا خود ایگزیکٹلی میں نے ایسے کیا تھا. میں تو کوئی بارات ہی لے گیا تھا. میرے جو ان لاز ہیں وہ ایک مسجد آئے تھے جمعے کی نماز کے لیے, اور ہم اپنے گھر سے مسجد آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے. وہ اپنی بیٹی کو لے آئے تھے, ہم یہاں سے چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, ہم نے جمعے کی نماز پڑھی. جمعے کے بعد شیخ نے, ہمارے جو ٹیچر ہیں ڈاکٹر فضل آئی, انہوں نے کہا کہ ایک نکاح ہوگا. ٹھیک ہے, جو بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے. کچھ بریف اپنے جاننے والے بلائے, نکاح شیخ نے کچھ آیات پڑھی اور میں نے کہا قبول ہے. بس 5 منٹ کی گیم ہے, صرف 5 منٹ سے بھی کم کی. ایجاب اور قبول ہے, اس میں گواہ ولی موجود تھے, حق مہر طے ہو گیا, اور یہ نکاح ہو گیا. ایک لڑکی جو مجھ پہ حرام تھی ودن 5 منٹس مجھ پہ حلال ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ میری گاڑی میں بیٹھی, میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا, میں آپ کو صحیح بتاؤں. اچھا, یس, میں نے ان کو فرسٹ ٹائم دیکھا جب میرے گھر وہ پہنچی تھی. میں نے ان کو وہاں پہ ملاقات کی. تو یہ تو میں نے ایک بہت بڑا رسک لیا. تو بچوں کو نصیحت ہے کہ کڈز ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو دیکھنا جائز ہے, ملاقات کرنا جائز ہے, ولی کی, ان کے ولی کی موجودگی میں, تو کریں انشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. میں نے اللہ پہ توکل کی اور وہ کامیاب ہوا الحمدللہ. تو آپ ملاقات کریں لازمی. آپ نے ایک ہی دفعہ توکل کیا اللہ پہ؟ میں نے ایک ہی دفعہ کیا اور کامیاب ہو, اور الحمدللہ باقی دفعہ بھی کرتے رہتے ہیں, اللہ کا کرم ہے. نہیں میں شادی کی بات کر رہا ہوں. ایک ہی کیا. ارادہ ہے آپ کا؟ نہیں, ارادہ نہیں ہے. اچھا, پھر جو ہمارے دعوت کام جو مصروفیات ہیں وہ کمپرومائز ہونے کا ڈر ہے. تو بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 3 بچے ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ, کیا ایجز ہیں؟ 9, 8 and 1.5. اچھا ماشاءاللہ. اور آپ کی ایج کیا ہے اس وقت؟ 33. یعنی ماشاءاللہ آپ کی شادی صحیح ایج میں ہوگی تھی؟ جی 24 میں میری شادی ہوئی تھی. میری بھی 24 میں ہوئی تھی. اچھا, آپ جب یہ بات کر رہے تھے نا کہ ارلی شادی, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ 24 میں بھی لیٹ ہوئی ہے, تو 24 میں واقعی میں نے دیکھا کہ اس کے بعد مجھے جو برکتیں ملی ہیں نا, اور پھر جب میری بیٹی پیدا ہوئی اس کے بعد جو مجھے بزنس میں برکتیں ملی ہیں, میں مطلب الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. آپ یقین جانے, ون آف دا ریزنز, یعنی بہت ساری چیزیں رزق بڑھاتی ہیں. توبہ استغفار کرنا, صدقہ دینا, بار بار پے در پے حج عمرے کرنا, شادیاں کرنا,
اولاد کا کرنا, اولاد اپنا رزق لے کے آتی ہے اللہ کی طرف بے سے, شک, ٹھیک ہے. بے شک. تو میں نے جب دیکھا نا کہ جب کسی کی اولاد ہوتی ہے نا اس کو پروموشن سمجھ ملتی ہے, بزنس اسٹیبلش ہو جاتا ہے. ایون میرے جو والد صاحب ہیں, میرے ساتھ ہوا ہے, میجر ٹو کرنل وہ تب بنے جب وہ ہمارا چوتھا یعنی بھائی پیدا ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو اس کے آنے سے ان کی پروموشن ہوئی. تو اللہ تعالیٰ رزق دیتی, رزاق ہے اللہ کی ذات. جو لوگ نا انفارچونیٹلی بچے تھوڑے کرتے ہیں کہ کیسے مینج کریں گے, بڑا ان کو رب پہ توکل نہیں ہے. اور جو دوسری یا تیسری شادی اس ڈر سے کر رہے ہیں کہ رزق میں کمی آ جائے گی, ان کا بھی رب پہ توکل نہیں ہے. اللہ پہ توکل کریں انشاءاللہ. ایون پہلی شادی کی بات کر رہا ہوں, جو خاندان یا جو پیرنٹس ڈر رہے ہیں کہ یہ کیسے پالیں گے, ہم کیسے چلائیں گے, ان کا وہ نا رزاق سمجھتے ہیں اپنے بزنس کو یا اپنے باس کو, وہ رزاق رب کو نہیں سمجھتے انفارچونیٹلی. بالکل. اگر آپ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی بھی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم, یوں تو کیا نصیحت کی, یا روزے رکھو یا شادی کرو. روزے تو ہم رکھتے کوئی نہیں ہے, شادی ہم نہیں کر رہے. تو پھر جو نیچرل ہے, جو ہمارے ہارمونز ہیں, ٹیسٹوسٹرون ہے مردوں میں اور خواتین میں, جو کیا وہ کہاں جائیں گے پھر وہ ساری جان اور اسا اور دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے پھر گناہ ہی ہے نا. اور ہم نے ویلا چھوڑا ہے بچوں کو, ہم نہ ان کو بزی کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. تو پھر بیچارے, اور ان کے ہاتھوں میں یہ جلتا ہوا کوئلہ ہے. بالکل. میں سمجھتا ہوں ایک اللہ کی حدیث ہے, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا جتنا جلتے ہوئے کوئلے کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے. آپ نے کیا کہا تھا کہ جو اس دور میں بھی دین پہ چلے گا اس کا اجر 50 کے برابر ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اجر 50 منا منہم, ہمارے 50 سے ان کے 50 کے برابر. سبحان اللہ. تو اللہ کی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اجر 50 منکم, اے صحابہ تمہارے 50 کے برابر. تو جو یہ جو جلتا رہا کوئلہ ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہے, ٹھیک ہے. میں حدیث کا ادراک اس پہ نہیں کر رہا, لیکن آج کل کے دور میں یہ بھی ہے. بالکل. تو اس سے بچیں, تنہائیوں گناہ سے بچنے کے ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ شادی ہے. ہمیں کرنا چاہیے دین پہ تربیت کرنا, شادیاں کرنا, ان کو بچپن سے ہی اللہ کا خوف ڈیولپ ہونا. ہمارے بچوں میں ماں باپ کا تو خوف ہوتا ہے, بیٹا ابو دیکھ لیں گے, ماں کیا کہتی ہے بیٹا ابو دیکھ لیں گے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے چاہیے, بیٹا اللہ دیکھ لے گا, اللہ دیکھ لے گا. کیونکہ جب بچے کو پتا ہے کہ جب ابو سے میں دور ہوں گا پھر تو کوئی نہیں دیکھ رہا, پھر تو کوئی. حالانکہ اللہ کا جو ایک محبت اور خوف ڈیولپ نہیں کرنا چاہیے. خوف یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میرا کریم رب مجھ سے دور نہ ہو جائے, جس سے باپ کی ناراضگی خوف ہوتا ہے نا, ویسا ہونا چاہیے. تو بھائی تھوڑا فیملی سسٹم پہ بات کرتے ہیں, آپ اس پہ بات کرتے رہتے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم پہ بھی فائدے بھی نقصان بھی, اور میاں بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے اس میں ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں مسائل بھی ہوتے ہیں, بعض دفعہ وہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور میں چاہ رہا ہوں میں سوال ایک ہی دفعہ کر لوں اور آپ ڈیٹیل میں بات کریں تاکہ لوگ, اور طلاق کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا سلوشن ہے اس کا؟ ہمارے معاشرے میں بھی یہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے, جس طرح ویسٹ میں تو ویسے ہی ہے, یہاں پہ بھی آپ دیکھنے کہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے اور خلا لینا بہت ہی آسان ہو گیا, آپ کورٹ چلے جائیں. مجھے پچھلے دن ایک ڈاکٹر کا میسج آیا انسٹا پہ, مجھے کہتا کہ آپ ایک ٹاپک پہ بات کریں. میں نے پھر اسے لنک بھیجا کہ میں نے آلریڈی بات کی ہے. اس نے کہا جی میری بیوی نے مجھ سے خلا لیا اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے, اس نے غلط ایڈریس دے کے وہاں پہ لیٹر گیا. مجھے تو اب پتہ چلا جب مجھے فائنل نوٹس آ گیا کہ جی وہ مجھ سے الگ ہو گئی. اللہ اکبر. پہلا سوال کیا تھا آپ کا, طلاق سے پہلے والا؟ طلاق سے پہلے میاں بیوی کے تعلقات اور جوائنٹ فیملی سسٹم. دیکھیں جوائنٹ فیملی جو ہے نا, اسلام کا آئیڈیل جو پروپوزڈ فیملی سسٹم ہوتا ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جوائنٹ فیملی میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں, اور اگر وہ نہ کیجیے تو پھر بہترین ہے انشاءاللہ. دیکھیں ایک عورت جو ہوتی ہے نا وہ گھر کی مالکن ہوتی ہے, تو گھر میں ایک ہی مالکن ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا حکم چلتا ہے گھر پہ, ٹھیک ہے. دو شیئر ایک ٹیریٹری کے وہ نہیں ہو سکتے, آپ سمجھ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو جوائنٹ فیملی میں اگر تو مراد یہ ہے کہ اوکے ہمارا سیپریٹ کمرہ یا لاؤنج اور آپ کا سیپریٹ کمرہ لاؤنج ہے, یعنی ٹیریٹریز ڈیفائنڈ ہے, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کمبائنڈ ٹیریٹریز ہیں کہ جس میں ایمبیگوٹی ہے اور شکوک اور شبہات ہے کہ یہاں پہ کس کی بات چلے گی, تو پھر مسائل ہوتے ہیں. بالکل. اگر جوائنٹ فیملی میں الگ پورشن ہے یا الگ سیٹ اپ ہے اور پتہ ہے کہ اوکے یہ ایریا آپ کی باؤنڈری میں آتا ہے اور یہ والدہ کی بات ہے, تو پھر جو ہے نا, اور اسپیشلی مسائل تب ہوتے ہیں جب ہم نے کمبائنڈ کچن دیا ہوتا ہے, کہ جس میں والدہ جس طریقے سے گھر چلا رہی تھیں, اب ان کو عادت ہے وہ چلانے کی اور سمجھتے ہیں کہ بہترین طریقہ ایکسپیرینس ہے, لیکن وہ نہیں آئیں کسی نئے گھر سے, ان کا صفائی کا اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہے, ان کا سب کچھ ہے, تو پھر وہ پریزنٹیشن ایوری تھنگ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اوکے کچن آپ ایک ہی ہے, کام کرنا ہے, لیکن اس میں والدہ جس طرح چاہیں گی اس طرح چلے گا کام, پھر یا تو اس طرح ڈیفائن کر لیں, یا پھر ہو کہ کوکنگ وائف کر رہی ہیں تو پھر اس طرح کام چلے گا. آئیڈیلی آئی ووڈ سجیسٹ کہ
کچن اور رومز جو بیسک جگہ جہاں پہ روزانہ کام ہوتا ہے وہ سیپریٹ ہوں آئیڈیلی. صحابہ کرام کے دور میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا, تو پھر ماں باپ کا خیال کون رکھے, وہ مرد کی رسپانسبلٹی ہے. ہاں اگر جو خاتون رکھتی ہے ماشاء اللہ رکھنا بھی چاہیے, کیونکہ جب مرد آپ کو صرف کھانے پینے کو نہیں لا کے دے رہا بلکہ آپ پہ احسان سے خرچے بھی کر رہا ہے, آپ کو عمرے پہ بھی لے جا رہا ہے, آپ کو گفٹ بھی دے رہا ہے, جب وہ آپ پہ بیسک خرچے سے اوپر خرچہ کر رہا ہے, آپ پہ احسان کرے تو پھر آپ بھی اس کو ریٹرن بیسک سے اوپر کر لیں تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ ورنہ تو کیا کہ ایک سیزن میں ایک جوڑا کافی ہے اور سردیوں کا ایک جوڑا, اور اتنا کہ بس چھت ہو اور سیکورٹی ہو. تو جو آج کل مرد خواتین کے لیے اپنی بیگمات کے لیے الحمد اللہ کی رضا کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے جتنی وہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو صدقہ ہے الحمد للہ, جو احسان ہے, تو میں سمجھتا ہوں پھر بیوی کو بھی سنس وہ گھر سے باہر ہے اس کو احسان کرنا چاہیے کہ ماں باپ کا خیال رکھ لیا جائے, کیونکہ بیگم پہ 4 لوگوں کی رسپیکٹ کرنا تو فرض ہے اور 2 لوگوں کی اطاعت کرنا فرض ہے. ان میں سے تو 4 لوگ جو نہیں ساس سسر اور ماں باپ, ان کی رسپیکٹ کرنا واجب ہے, لیکن اپنے ماں باپ کی اطاعت اور وہ کرنا وہ فرض ہے. ٹھیک ہے, ساس سسر کی جو ہے نا وہ تو ایک ہسبینڈ کے ریلیشن سے آئے ہیں. تو ناؤ دا تھنگ از, جب ہسبینڈ احسان تو کوپریشن کے ساتھ فیملی چلتی ہے, کمپرومائز سے چلتی ہے. اگر آپ کوئی نہیں کرتی تو پھر ہسبینڈ کو بتا دینا چاہیے کہ جو میں آفس سے آتا ہوں پھر آپ کے پاس میں نہیں آؤں گا نا سیدھا, پھر میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں گا, ان کے لیے میں کھانا شانا پکاؤں گا, ان کے لیے میں سارا ان کو ٹائم دوں گا, اینڈ دین جو ٹائم بچے گا وہ پھر لمیٹڈ سا وہ آپ کے لیے بچے گا انفارچونیٹلی. تو اس لیے ہم اگر کوپریشن کے ساتھ چلیں تو یہ آئیڈیلی ہونا چاہیے, اور گھر میں لمٹس ڈیفائن ہونی چاہیے کہ کون سی جو ریسٹرکشن ہے وہ آپ کی اور کون سی جو ہے نا وہ آپ کی ہے. اس سے بہت سارے چیزوں سے بچ جاتے ہیں. جتنے خواتین کو دکھ مردوں نے دیے نا اس سے زیادہ خواتین کو دکھ خواتین نے دیے ہیں. لوگ نا آج کل سمجھتے ہیں کہ مرد خواتین پہ زیادتی کرتے ہیں, which is no doubt ہوتا بھی ہے بہت سے جگہوں پہ اور ہے, لیکن اس سے زیادہ جو زیادتی ہے نا وہ خواتین پہ کرتی ہیں. ساس اور بہو کے آپ مسائل دیکھ لیں بہت زیادہ ہے. اس کی ایک سب سے بڑی ریزن جو ہے نا وہ پتہ کیا ہے, وہ ایموشنل انٹیلیجنس کا نہ ہونا ہے. دنیا میں آئی کیو کی بات کرتے ہیں, آئی کیو از امپورٹنٹ بٹ اس سے زیادہ ای کیو امپورٹنٹ ہے. اور آج کل تو ریسرچ گورا کر رہا ہے کہ ای کیو سے زیادہ ایس کیو اسپریچول کوشچن زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جتنا انسان اسپریچولی اسٹرانگ ہوگا اتنا وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوگا اور اتنا اس کا آئی کیو بڑھے گا. تو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا ہمارے جو مسائل کی سب سے بڑی ریزن جو ہے نا, ایک حدیث میں آتا ہے, صحابی کے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہا رسول اللہ نصیحت کریں, آؤ سے نہیں یا رسول اللہ نصیحت کریں, آپ نے اللہ تعالیٰ غصہ نہ کرنا. آپ نے صحابی نے اس نصیحت کو تھوڑا شارٹ اور اپنے لیے تھوڑا کم سمجھا. آپ نے کہا اور نصیحت کریں رسول اللہ, آپ نے کہا اللہ تعالیٰ غصہ نہ کرنا. دوبارہ اور نصیحت کریں, آپ نے کہا اللہ تعالیٰ غصہ نہ کرنا. تو صحابی کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ اللہ کے وسلم کہہ رہے ہیں کہ سارے جو شر ہے نا اس کی ریزن یہ فرسٹریشن اور غصہ ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے فیملیز میں اور تعلقوں میں سب سے بڑی ریزن جو ہے نا وہ غصہ ہے. ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہ ہونا ہے, بات پہ بھڑک جانا ہے. واللہ میرے دل میں ایسے شخص کی بالکل بھی عزت نہیں ہے جو دوستوں سے اچھا ہے, جو باس سے اچھا ہے, جو خلیق سے اچھا اور ماں اور بیوی سے اور ماں سے بدتمیز ہے. بالکل بھی اس بندے کی رسپیکٹ نہیں ہے میرے دل میں. اصل انسان کا اخلاق پتہ تب چلتا ہے جب وہ اپنے سے نیچے والوں پہ کو ٹریٹ کرتا ہے. باس کا تو ہر کوئی اچھا ہے, جی کہتا ہے, ٹھیک ہے. اصل مرد وہ ہے جو اپنے سے نیچے والوں کو نا اچھا ٹریٹ کرتا ہے, ان سے احسان سے بات کرتا ہے, رسپیکٹفلی ٹریٹ کرتا ہے ان کو. تو وہاں تب پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا جو ہے نا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. آپ نے کہا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تمہیں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں سے بہترین ہے. اچھا اب دیکھیں نا, ایک حدیث ہے جس میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, ہم بہت امپورٹنس دیتے ہیں, سب کو دینی بھی چاہیے. بالکل اسی وجہ سے مدارس بنے, حفظ کا نظام ہوا, لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں, لوگ کتاب اللہ سے جڑ گئے, تراویاں ہوتی ہیں. ہم نے کتنا امپورٹنٹ اس حدیث کو سمجھا اور الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اسی طرح کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو بیوی کے ساتھ بہترین ہے. کتنے ہیں جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتے ہیں, زبان میں احتیاط کرتے ہیں. تو اگر خاموشی ہو جائے نا, امام مالک کہتے ہیں کہ ریلیشن شپس میں 90% سے اوپر جو پھڈے ہیں وہ ختم ہو جائیں اگر ہم ایک چیز کریں, اس کو بولتے ہیں التغافل, یعنی ہیڈ لیس ہو جانا, یعنی چیزوں کا کوئی گل نہیں یار. تو ٹرکوں کے پیچھے نا بڑی کمال کی باتیں لکھی ہوتی ہیں
ٹھیک ہے, بڑے جمز لکھے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک ہے چلو کوئی گل نہیں, ٹھیک ہے, وہ کہہ دینا کہ یار ٹھیک ہے آپ نے میرا حق ادا نہیں کیا, میں نے معاف کیا. اگر یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جائے نا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ان کو, اور یہ اپنے پہ ظلم اور زیادتی نہیں ہونے دینی. اسلام کا اصول ہے لا ضرر ولا ضرار, نہ ظلم کرو نہ ظلم کو سہو. بالکل. اور گھر سے نکلنے کی ایک تو دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ, اور ایک اور دعا بھی ہے اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اذل او اذل, لمبی دعا ہے, یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے کہ میں کسی پہ ظلم کروں کوئی مجھ پہ ظلم کرے, میں کسی سے گمراہ کروں کوئی مجھے گمراہ کرے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دعائیں اس لیے مانگی گئی ہیں کہ ہم نہ کسی پہ ظلم کریں اور نہ ہم ظلم سہیں, اور اگر کوئی ظلم کرتے تو احسان کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو انفارم کیا جائے, بتایا جائے, بٹ معاف کر دیا جائے, کوشش کی جائے. تو فیملیز چلنا شروع ہو جائیں اگر ہم تھوڑا سا فرسٹریشنز کو نکالیں, اپنا کام سے کام رکھیں, دوسروں کی جو نا ٹو لگا کے رکھنا, ہاں بتاؤ کیا ہوا, ہسبینڈ وائف کا پھٹا ہوا تو ساس کو انوالومنٹ نہیں کرنی چاہیے جب تک ہسبینڈ اور وائف خود نہیں انوالو ہو رہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا کہ تم بڑا پریشان لگ رہے ہو آج کل, کیا وجہ, کوئی بتاؤ, سب ٹھیک چل رہا ہے سب, یہ بہت غلط ایٹیٹیوڈ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جو بیڈ روم میں ہوا بیڈ روم تک رہنا چاہیے, نہ وائف کو کال ملا کے ہاں ماں آج یہ ہوا. وہ رشتے کامیاب رہتے ہیں جن کی باتیں بیڈ روم تک رہتی ہیں. یہ پورا لمبا سبجیکٹ ہے خیر, لیکن میں سمجھتا ہوں لیکن ہم نے اس تھوڑے سے ٹائم میں آپ نے اس کو ماشاءاللہ بڑا اچھا ایکسپلین کیا. تھوڑا سا اب آتے ہیں رزق کی طرف. ایک تو یہ اس حوالے سے میں کافی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دین کیا غربت کا نام ہے, دین میں کوئی پیسے کمانا حرام ہے, یا یہ ہے کہ آپ اچھا لائف سٹائل نہیں رکھ سکتے, آپ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے, آپ اچھی گاڑی نہیں رکھ سکتے, آپ اچھا گھر نہیں بنا سکتے. کیا دین میں ایسے کوئی پابندیاں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو رزق میں اضافے کا یا کوئی ایسا وظیفہ, کوئی ایسا طریقہ جس سے نوجوان نسل, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں. دیکھیں اس چیز کو نا بہت زیادہ مس انڈرسٹوڈ کیا گیا ہمارے دین میں. میں خود پیسے سے نفرت کرنا شروع ہو گیا جب دین میں آیا تھا, اور دنیا سے نفرت کرنا شروع ہو گیا جب دین میں آیا تھا. اس میں نا ایک چیز ہے, اگر تو بندہ بندے کا پتر ہے نا تو جتنا زیادہ کمائے اتنا خیر کی بات ہے. اگر بندہ گناہ گار ہے تو جتنا غریب ہو وہ اچھا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے شیخ حافظ اللہ ڈاکٹر فضل اللہ کہتے ہیں کہ بیٹا دو کام کرو, تیسرا کام نہیں کرنا. ایک کام جس میں نیکی ہے وہ کرو, اور دوسرا کام جس میں نوٹ ہے وہ کرو. ٹھیک ہے. تیسرا کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جس کام میں نہ نیکی ہے نہ نوٹ ہے تیسرا کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے سمرائز کر دیا. قرآن اور حدیث میں بہت جگہوں پہ دنیا کو فتنہ کہا گیا ہے اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں اللہ کے نبی کی احادیث, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, مجھے کفر سے بچا اور فقر سے بچا. اللہم اصلح لی دینی الذی عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی, یا اللہ میری دین کو بہتر کر دے جو میری معاملے کو سدھارنے والا ہے, اور میری دنیا کی اصلاح کر دے جو کہ میری معاش کا باعث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کی اور رزق کی وسعت کی دعائیں مانگ رہے ہیں. تو سب یہ بیلنس کیسے ہم کریں؟ جب بھی قرآن و حدیث میں دنیا کو بیش کیا گیا نا, وہ اس چیز کو بیش کیا گیا ہے کہ اپنی دنیا کو اور اپنے مال کو گناہ کے لیے نہیں استعمال کرنا. گناہوں کو بیش کیا گیا ہے. تو جو بندہ کے پاس مال ہے اور وہ زنا کرتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے یا پورن دیکھتا ہے یا کانوں سے غیبت سنتا ہے یا میوزک سنتا ہے, اس کے لیے مال تو پھر وبال ہے. اس ورسٹ چیز کوئی نہیں ہے مال سے پھر. اور جس کے دل میں مال کی محبت ہے نا شدید, اور وہ اپنے دین کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے, مال اس کے لیے وبال ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دو بھوکے بھیڑیے اگر ایک ہرڈ آف شیپ پہ چھوڑ دیے جائیں, اور بھیڑی کی اگر آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں تو بھیڑیے کھاتا کم ہے, نقصان زیادہ کرتا ہے. وہ کم نقصان کرتے ہیں ان بھیڑ کے ایک ٹولے کا. انسان کے دل میں دنیا اور شہرت کی محبت اس سے زیادہ نقصان کرتی ہے اس کے دین کا. تو آنیسٹلی بات یہ کہ ہمارے یوتھ میں شہرت کی محبت ہی بہت ہے. ٹک ٹاک پہ کیا چل رہا ہے اور اس کی کیا حرکتیں ہو رہی ہیں, اور دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے. تو دنیا کو کمائیں بٹ محبت دل میں نہ رکھیں. اس کو نا ہاتھ کی میل رکھیں, اس کو پاؤں کے نیچے رکھیں, اس کو اپنی جنت کمانے کے لیے استعمال کریں. اور جب دینے پہ آئے تو دبا کے دیں, اتنی دے کہ دل میں تکلیف ہو, اتنا بہا دیں, اس کو ذلیل کریں کہ مال
تجھے پتہ ہے مجھ سے محبت نہیں ہے, یہ لاکھوں دے دے پھر انسان اللہ کی رضا کے لیے, اور اس کو حقیر کرے, اللہ میں چاہوں کو ٹرپل دے گا اور کوارٹربل دے گا. بے شک, ٹھیک ہو گیا. آیت ہے نا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. میرے سے پچھلے دنوں ایک میں ایونٹ پہ تھا, وہاں سے مجھے ایک بچے نے سوال کیا, میں یہی باتیں کر رہا تھا. مجھے کہتے جی آپ نے ابھی تک جتنی باتیں کی ہیں اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ صرف ہمیں یہ بتانے ہیں کہ ہمیں صرف پیسہ کمانا چاہیے, باقی ہر چیز گئی بھاڑ میں. تو میں نے پھر اس کو چند حدیث جو میرے ذہن میں تھی یتیموں کی کفالت کے حوالے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں, اور بہت ساری حضرت عثمان غنی کا واقعہ کنویں والا. میں نے کہا یہ سب واقعہ پیسے سے ریلیٹ ہو رہے ہیں. صدقہ خیرات اگر آپ کے پاس اپنے کھانے کو نہیں, پھر اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو حلال کمانے سے دین کبھی بھی منع نہیں کرتا, اچھا لائف سٹائل سے کبھی منع نہیں کرتا. اگر تو ایک انسان بندے کا ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا, تو حدیث میں آتا ہے نعم المال صالح لرجل صالح. کیا ہی کمال کی بات ہے کہ ایک بندے کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہو اور بندہ بھی نیک ہو. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق نے جو بلال کو خریدا, پیسے سے خریدا. عثمان عفان نے جو جنت کا وعدہ لیا 900 اونٹ دے کے, وہ پیسے سے لیا. لیکن نیک ہونا چاہیے. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نیک نہیں, پھر نہ مال کمائیں. میں سجیسٹ کرتا ہوں آپ کو, پھر تو وہ گناہوں میں لگے گا نا. اگر آپ نے جانا پارٹی کے لیے, اگر آپ نے شراب لینی ہے, پھر تو بندہ جتنا غریب ہو اتنا اچھا ہے, کم سے کم عذاب ہو اس کو. لیکن اگر بندہ توبہ کر چکا ہے اور اس کی انٹینشن پیور ہے کہ میں یتیم کی کفالت کروں گا, میں مسجدیں بنواؤں گا, میں دین کے لیے خرچ کروں گا, میں ماں باپ پہ, میں اپنی بیوی پہ خرچ کروں گا, میں اپنے خاندان, سب سے بہترین مال پتہ کیا ہے, جو اپنی بیوی بچوں پہ, خاندان والوں پہ خرچ کیا جائے. اگر نیت اس کی یہ ہے, لیکن حافظ بھائی دیکھیں مسئلہ ہے کہ یہ نیتیں نہیں ہیں ہماری, یہ مسئلہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اگر نیت ہے تو پھر آپ 2 کام کریں, یا تو اس میں نوٹ ہے, اس میں نیکی ہے, ٹھیک ہے, اور دبا کے کمائیں مال کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ مال سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے مال کو فضل کہا ہے, فضل اللہ کہا ہے. مال اللہ کا فضل ہے. بے شک اولاد بھی اللہ کا فضل ہے, بیوی اللہ کا فضل ہے. لیکن جو چیز انسان کو دین سے دور کرنا, وہ پھر ایک وبال جان ہے. تو اپنے اس کو ہدف اور مقصد نہ بنائیں. سمپل سی اگزامپل دیکھیں, میں اس کو اگلے کویشچن پہ جاتے ہیں. صحابہ کرام کے لیے جو یہ دین تھا نا, یہ سر کا تاج تھا, اور دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی ایسے کر کے. جب بھی سر کا تاج رائٹ لیفٹ ہونے لگتا یا گرنے لگتا, صحابہ دنیا کو پھینکتے اور اپنے سر کے تاج کو سنبھال لیتے تھے. ہمارے لیے یہ دنیا سر کا تاج بن چکی ہے اور ہمارا دین ہمارے ہاتھوں میں ہے. جب بھی ہمارا دنیا رائٹ لیفٹ ہونے لگتی ہے, کوئی بزنس میں لاس, ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. کوئی بزنس میں انویسٹمنٹ چاہیے, انویسٹر نہیں ملا, سود لے لیتے ہیں ہم لوگ. ہم اس سر کے تاج کو, دنیا کو بچانے کے لیے دین کو پھینک دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. دین کو اپنے سر کا تاج اور دل میں محبت رکھیں, اور دنیا اپنے دبا کے کمائیں, بٹ قدموں کے نیچے رکھیں, ماں باپ پہ خرچ کریں, اس کو ذلیل کریں اللہ کے راستے میں, اور اس سے جنتیں کما جائیں. یہ اصول ہے سارا بیسکلی. اور رزق میں اضافے کا وظیفہ, جو دین کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں, وہ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑا جو اضافے کا جو وظیفہ ہے نا, وہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ عمل ہے. ہم نا وظیفے ایسے مراد لیتے ہیں کہ مجھے کچھ بتا دے میں پڑھ لوں, ٹھیک ہے, جو ہے نا میں گناہ بھی کروں. ہمارے یہاں بڑا عجیب کانسیپٹ ہے دین کا, جس میں گناہ بھی چل رہے ہوں, شادی پہ ناچ گانا بھی چل رہا ہے, ٹی وی ڈرامے چل رہے ہیں, گھر میں میوزک چل رہا ہے, فری مکسنگ اور گیدرنگ, غیبت چگلی چل رہی ہے, اور ساتھ تسبیح بھی ہاتھ میں رکھوں میں, اور ماشاء اللہ ماجد تہجد بھی اٹھ رہی ہیں, اور دن میں نیٹ فلکس بھی دیکھ رہی ہیں, اور اسٹار پلس بھی چل رہا ہے, اور تسبیح بھی پھیر رہی ہیں. یہ دین نہیں ہے جو اللہ کے نبی لے کے آئے تھے. دین کیا ہے؟ بے شک صرف فرائض پہ عمل کرو, نفل بے شک کوئی کام نہ کرو, لیکن گناہوں سے بچو. یہ دین ہے. استغفار کے بارے میں جو کہتے ہیں لوگ, سمجھتے ہیں شاید 100 دفعہ استغفار پڑھنا, اصل تو یہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ سچی توبہ کرنا, کہ گناہوں سے بچنا. جی, ٹرو ریپینٹنس از چینج بیہیویئر. اگر آپ نے لاکھوں دفعہ بھی توبہ استغفار پڑھ لی اور استغفر اللہ پڑھ لیا, لیکن حالات اور واقعات وہی ہیں, گناہ نہیں چھوڑا, تو پھر وہ جھوٹے کی توبہ استغفار ہے. امام یحییٰ بن معین کہا کرتے تھے. تو اصل چیز تقویٰ ہے. قرآن و حدیث میں جہاں جہاں آپ کھول کے پڑھ لیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کے پھر وارے نہارے اللہ اس کو نوازے گا. بے شک. تو تقویٰ سب سے بڑی چیز ہے. تقویٰ کیا ہے؟ نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا. یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے. اس کے علاوہ بہت سے اور بھی ہیں. صدقے خیرات کرنا, بار بار عمرے کرنا, یتیم کی سر پہ ہاتھ رکھنا, مسکین کی کو رزق دینا, کھانا دینا, عمرے کرنا بار بار, اور صلہ رحمی کرنا. بہت بڑا ایک رزق کا دروازہ ہے جو کہ ہم نہیں کرتے. اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا, ٹھیک ہے.
طالب العلم پہ خرچ کرنا, جو دین کا نالج سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. ایک صحابی آیا, کہا یا رسول اللہ میرا بھائی آپ کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے, میں کما کے تھک گیا ہوں, اس کو کہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو اب اللہ نے کیا کہا, لعلک ترزق بہ, ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا. ٹھیک ہے, تو یہ خرچ کرنا, تو یہ چیزیں یہ ساری رزق کو بڑھاتی ہیں. لیکن اصل جو فیکٹر ہے نا, سورہ نوح میں جو آتا ہے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, تم توبہ استغفار کرو. یعنی 3 کام, توبہ استغفار کیا, پرانے گناہوں سے ندامت, فوراً سے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ, اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ. یہ 3 کام کرو, اللہ بارشیں برسائے گا. پاکستان میں انفلیشن ختم ہو جائے گی, میں بتاؤں, پاکستان قرضوں سے نکل آئے گا, پاکستان میں جو پانی کی کمی یہ ختم ہو جائے گی, پاکستان میں اریگیشن ایگریکلچر بڑھ جائے گا. سورہ نوح کہتی ہے جی, اور امت میں اگر تم توبہ استغفار کرو گے. تو یہ سب سے بڑا حل ہے. تابعی بچوں کی تربیت کے حوالے سے, آپ کے بھی ماشاءاللہ بچے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں والدین سے کوتاہی بھی ہو جاتی ہے. کون سی ایسی خاص چیزیں جو آپ کہتے ہیں کہ ذہن میں رکھنی چاہیے, اور کون سی ایسی چیزیں کہ وہ والدین نہ کریں, ان کی وجہ سے بچوں کا فیوچر خراب ہو سکتا ہے؟ بعض دفعہ سمجھانے کے چکر میں یہ ایسی والدین ایسی چیزیں کر جاتے ہیں کہ بچہ پھر ان سے تو بچتا ہے, والدین کے سامنے جو سو بچتا ہے, لیکن اپنی لائف میں وہ کرتا رہتا ہے. جی, والدین جو سب سے بڑی ایک جو مسٹیک کرتے ہیں نا, وہ سمجھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خوبصورت بات ہے, سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اولاد کی تربیت سمجھانے سے زیادہ سمجھنے سے ہوتی ہے. اس دنیا میں جو انسان کی سائیکولوجیکل نیڈز ہے نا, وہ زیادہ ہی نہیں کہ مجھے کچھ سمجھا دے, زیادہ تر لوگوں کی نیڈ ہے کہ مجھے کچھ سمجھ لے. تو اچھی تربیت کے لیے زبان کے استعمال سے زیادہ کانوں کا استعمال چاہیے ہوتا ہے. ہم اگر اچھے لسنرز بن جائیں نا اپنے بچوں کے, اور ان کو زیادہ سنیں, ان کو ٹائم دیں, تو ہمارے 90% مسائل دور ہو جائیں. مسئلہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں بچوں کے سامنے بٹھا کے 1 گھنٹے کا بھاشن دوں گا, وہ ابن تیمیہ بن کے نکلے گا. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ریویو کریں اپنا کمیونیکیشن سٹائل, ہم اس کو کیسے پکارتے ہیں. ابھی تک اگر بچہ بڑا ہو گیا, ابھی تک ہم اس کو گڈو پپو ببلو سمجھ رہے ہیں, اور اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے, اور اس کو پبلک میں ڈانٹ رہے ہیں, یہ اگر آپ نے بچہ تباہ کرنا نا, یہ الفاظ کہنا شروع کر دیں, تم تو نکمے ہو, تم سے تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے, تم تو آوارہ گرد و لفنٹر ہو, یہ کوئی ٹائم ہے باہر کھیلنے کا, ہر ٹائم تمہیں کھیلنے کی پڑی ہے, تمہیں تو کوئی کام کرنا آتا ہی نہیں ہے. یہ الفاظ جو کہ ہمارے ماؤں کے اور باپ کے زبان پہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں, یہ کہنا شروع کر دیں, آپ کا بچہ تباہ ہو جائے گا. یہ ایزی فارمولا تباہ کرنے کا. تو کیا کہنا چاہیے, اگر بچہ 2 بجے کہنا کہ مجھے باہر جانا ہے, تو پہلے اس کی باہر جانے کی نیڈ کو ایکنالج کریں کہ ہاں بالکل باہر جانا ہے, لیکن ابھی 2 بجے 5 بجے باہر جانا, یعنی ٹھیک ہے, اس کے اس نیڈ کو ایکنالج کریں. لیکن اس کو بتائیں کہ ابھی ٹائم نہیں ہے باہر جانے کا. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کھانا کھانا ہی نہیں کھانا, تو وہ کہتے نہیں کھانا. ٹھیک ہے, ہم اس کو نہ کی آپشن نہ دیں. ہم کہیں بیٹا پالک بنی ہے اور دال بنی ہے, آپ نے ان میں سے کیا کھانا ہے. تو ہمارا ہیومن برین کے پاس ابھی آپشن 2 آئی ہیں, پالک اور دال کی. وہ جیسے ان میں سے مجھے بہتر کون سی لگتی ہے, کہتا اما میں دال کھا لیتا ہوں, دال پسند ہے, وہ نہ کرتا ہی نہیں ہے. تو کمیونیکیشن سٹائل کو ریویو کریں, ہم کس طرح بات کرتے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, دیکھیں اچھی تربیت چاہے اولاد کی ہو یا دوستوں کی ہو یا امت کی ہو, تربیت کا پری ریکوزٹ ہے ریلیشن شپ بلڈنگ. جب اچھا تعلق نہیں ہے تو تربیت کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت سے پہلے تعلق بنایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اچھی ریلیشن شپ کے لیے نہ وہ تربیت کرنی ہے تو اس کے لیے تعلق چاہیے, اور تعلق کے لیے کیا کرنا ہے, مسکرانا ہے بچے کے سامنے. بچے کے سامنے بچہ جو, اگر ہم چھوٹے بچوں کی بات کریں, جو سب سے زیادہ جو لینگویج اس کے اندر انگرینڈ ہوتی ہے وہ ہے دا لینگویج آف ٹونالوجی, ٹونز. اگلا بندہ دکھ کس طرح سے رہا ہے. ٹھیک ہے, دا سائنس آف ایکسپریشن جس سے ہم کہتے ہیں. اگر ماں اور باپ ہر ٹائم غصے میں, ہر ٹائم لڑ رہے ہیں آپس میں, چیخ اور چلا رہے ہیں, بچہ کبھی بھی وہ اچھا فیملی کا پروڈکٹ نہیں ہو سکتا. جس ماں کے لیے مسکرانا مشکل ہے نا, بچے کے سامنے وہ کبھی اچھی تربیت نہیں کر سکتی, اور جس باپ کے لیے بچے کے سامنے مسکرانا مشکل ہے وہ کبھی اچھی تربیت نہیں کر سکتا. سو اچھا, کیونکہ دیکھیں اگر آپ بچے سے بات کرو نا, کتنے الو کے نانے ہیں آپ. ٹھیک ہے, وہ خوش ہوگا, اسمائل کرے گا. چھوٹا بچہ نا دیکھے گا اسمائل کر رہے ہیں. اگر آپ غصے سے کہنا کتنا پیارے ہو تم, اٹھا جائے گا کہ کیا بات کرتی ہے. تو بچہ ایکسپریشنز نوٹ کر رہا ہوتا. بچے کو لینگویج, سب سے پہلی لینگویج بچے میں ایکسپریشنز کی ہوتی ہے. تو بچے کے سامنے مسکرائے. ایک بچے سے پوچھا گیا کہ آپ کی والدہ نے کب مسکرایا تھا لاسٹ ٹائم آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں سوچنا شروع ہو گیا, کہتے جب میرے فرینڈ آیا تھا نا اور ان کی مدر آئی تھی تب میری والدہ نے مسکرایا تھا. اور باپ کہتا ہے ہاں ایسے ہی کہہ رہا ہے.
کہ تب لاسٹ ٹائم مسکرایا تھا. تو ہم کیوں نہیں مسکراتے بچوں کے سامنے؟ تو بچے کے سامنے میں سمجھتا ہوں باپ کو ماں کو کھیلنا چاہیے ان کے ساتھ. انویسٹ ان دیم, انویسٹ ٹائم ود دیم. بچے کو فٹ بال کا شوق ہے, فٹ بال کھیلے ان کے ساتھ. بچے کو کرکٹ کا شوق ہے, کرکٹ کھیلے ان کے ساتھ. تو ٹیک انٹرسٹ ان دیئر انٹرسٹ. اور سب سے بڑی جو کوالٹی ہے نا بچوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ پہ کام کریں, اپنے ایموشنز پہ کام کریں. ہاؤ ڈو یو مینیج یور ایموشنز, ہاؤ ڈو یو مینیج یور اینگر. آپ کی اپنی اینگر مینجمنٹ کیسی ہے, یہ سب سے بہترین چیز ہے. دیکھیں ایک اصول ہے, اگر ہم اپنے آپ کو نہیں جیتیں گے ہم اپنے بچے کو نہیں جیت سکتے, اور بچہ نہیں جیتے گا. سو ہمیں پہلے وی ہیو ٹو ون آور سیلوز in order to win our kid, for the kid to win this dunya and the آخرہ. ہم اپنے پسندیدہ کی پسند پہ چلتے ہیں, ہم اپنے ناپسندیدہ پسند پہ نہیں چلتے ہیں. تو آپ کو بچے کو سب سے زیادہ پسندیدہ انسان بننا ہوگا بچے کا. اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے اپنے آپ پہ کام کریں گے. پیرنٹنگ کا سبجیکٹ بچہ نہیں ہے, وہ ہم خود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جس ماں باپ کو ایک ایموشنل انٹیلیجنس آ جاتی ہے, اینگر مینجمنٹ آ جاتی ہے, بچوں سے بات کس طرح کرنی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ریئیکٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہم انفارچونیٹلی دودھ کا گلاس کارپیٹ پہ گرنے پہ ریئیکٹ کرتے ہیں, بٹ فجر کی نماز قضا ہونے پہ ریئیکٹ ہی نہیں کرتے. ہم نے بچے کو سمجھایا کہ پتر, ہم نے کہا نہیں, ہم نے سمجھا دیا, لائف لیسن دے دیا کہ کارپیٹ کی قیمت زیادہ ہے نماز سے, پیسے کی قیمت زیادہ ہے دین سے. تو پیسہ امپورٹنٹ ہے, دین امپورٹنٹ نہیں ہے. بچہ پیپر ہے, سو رہا ہے نا, فجر چھوڑیں جی قضا بھی کر لے, تو خیر پیپر مس نہیں ہونا چاہیے. تو ہم بچے کو بتا رہے ہیں کہ بچے دنیا زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اپنے ایکشنز, کڈز ڈونٹ لسن دے امیٹیٹ. بچے دیکھتے ہیں کہ باپ گھر میں بیٹھے ہیں, مجھے تو جھوٹ نہیں بولنا ہے, بٹ باپ نے کہا کہ بیٹا بتاؤ ذرا بابا گھر پہ نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے اچھا تو یعنی جھوٹ بولا جا سکتا ہے. تو رول ماڈلنگ سے بچہ سیکھتا ہے. آپ اچھے انسان بن جائیں, اور اس کی سب سے میں آپ کو چیف آف آل ٹیکنیکس بتاؤں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ اصلاح کرنا تو آپ خود نیک بن جائیں. سورہ کہف میں موسیٰ اور خضر ایک یتیم بچے کی دیوار کو بنا رہے ہیں. کیوں؟ کان ابوہما صالحا, ان کا باپ نیک تھا. اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے خدمت کرواتا ہے بچوں کی, اگر باپ نیک ہو تو سب سے بڑی ٹیکنیک جو چیف ہے نا ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود نیک بن جائیں, اللہ بچے سنبھال لے گا. اگر آپ ان کو بلینز آف ڈالرز بھی دے کے جائیں مگر آپ نیک نہ ہو, پھر وہ شراب اور زنا میں لگائیں گے. بھائی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گناہوں کی طرف بندہ تب جاتا ہے جب وہ فارغ بیٹھا ہوتا ہے. تو فارغ وقت میں گناہوں سے کیسے بچے؟ اب نا امیدی, مایوسی, فارغ بندہ بیٹھا ہے, مایوس ہے, نا امید ہے, اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, وہ موبائل یوز کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی غلط کام کر رہا ہے. کس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں نا تو گناہ انیویٹیبل اور لازمی ہوتا ہے. اگر انسان میں اللہ کا تقویٰ کوٹ کوٹ کے نہ بھرا ہو, ٹھیک ہے, ایک تنہائی اور ایک موبائل فون. اگر اکیلے ہیں تو موبائل پاس نہ ہو, اور اگر موبائل پاس ہے تو اکیلے نہ ہو, یعنی آپ کوئی کام کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں یا لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اللہ کا تقویٰ نہ ہو تو وہ کہتے ہیں ایمپٹی مائنڈ از ڈیولز ورک شاپ. انسان بنا ہے اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بزی کر لینے کاموں کے لیے. برے دوستوں میں بیٹھنے سے بہتر تنہائی ہے, اور تنہائی میں بیٹھنے سے بہتر اچھی کمپنی ہے, اچھے دوست ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو بزی رکھیں ڈوئنگ سم تھنگ پروڈکٹیو. اور ایک مسلمان ویلا کیسے سوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. اس نے آخرت پہ جانا ہے, اس نے مرنا ہے, اس نے انویسٹ کرنا ہے. آخرت میں ایک ایک پودا, ایک سبحان اللہ ہے, الحمدللہ ہے. حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ جنت بیرن ہے, تمہارے اذکار جنت کے پودے ہیں. ٹھیک ہے, اور زیادہ سے زیادہ اریگیشن کرو جنت میں آ کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کثرت سے زیادہ یعنی اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں بزی رکھیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ مراقبہ نفس. ہمارے یہاں نا بڑے ڈفرینٹ کانسیپٹ بنائے گئے مراقبہ کے. اصل جو مراقبہ کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ معہ حیث کان, جہاں پہ بھی ہوں میں مجھے ایک اللہ کی واچ فل آئی دیکھ رہی ہے, مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ اندازہ ہونا دل میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ مراقبہ ہے. اور یہ سب سے بہترین چیز ہے انسان کو گناہوں سے نکالنے کے لیے. مجھے اب یہ بتائیں, آپ نے کپڑے چینج کرنے ہو, آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیمراز لگے ہوئے, ہم چینج کبھی بھی نہیں کریں کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے, میں کیسے چینج کر لوں کپڑے. تو جب رب کی ذات دیکھ رہی ہو تو انسان کیسے گناہ کر سکتا ہے, جس کو اندازہ ہو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے کو اندازہ ہو اور اس بات کا ادراک ہو کہ اس آنکھوں نے رب کی ذات کو دیکھنا ہے, اس سے پاک چیز کوئی نہیں ہے.
جب اس آنکھ نے اس کو دیکھنا ہے تو پھر اس آنکھ سے وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ اسے حرام نہ دیکھے، وہ اسے حرام نہ دیکھے، کیونکہ اس آنکھ نے اللہ کو دیکھنا ہے اگر نیک ہے تو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا عذاب ہے کہ انسان رب کا دیدار نہ کر سکے، ٹھیک ہے، اور اسے محروم کر دیا رب کے دیدار سے. وہ آج تک دیکھ ہی نہ سکا کہ اس کو کس ذات نے بنایا ہے. کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی ذلت ہے یہ. تو جس آنکھ نے رب کی جیسے پاک ذات کو دیکھنا ہے، وہ اس دنیا میں اس آنکھ سے گناہ یا حرام نہیں دیکھ پائے گا. اس چیز کا ادراک اور یقین ہونا دل میں. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں نالج ہونا اور پڑھنا. ایک مولانا صاحب اپنا ایک واقعہ بتا رہے تھے جس میں وہ کہتے کہ ہم ایک ایس پی صاحب سے، ڈی جی صاحب سے ملنا چاہتے، اور میرے ساتھ ڈی ایس پی دوست تھے اور ہم سول اس میں تھے. کہتے ہیں میں اتنا فیمس نہیں تھا اس ٹائم پہ، تو ہم دونوں چلے گئے سول لباس میں. اور جب چلے گئے تو ہم مین پارکنگ میں ہم نے گاڑی پارک نہیں کی بیکاز کافی دھوپ اور گرمی تھی. تو ہم نے جو دوسری اسپیشل پارکنگ تھی اس میں گاڑی پارک کر دی، اور ہم نے جو پیچھے والا گیٹ تھا نا، جو پکٹ گیٹ ہوتا ہے، وہاں سے انٹر ہونے کی کوشش کی. تو وہاں ایک تھاندار ایسے بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا ہم نے جانا ہے، ڈی جی صاحب سے ملاقات ہے. انہوں نے کہا جی یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ اوپر سے آئیں، اتنا آؤ، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ملاقات ہے، ان سے ٹائم لیا ہے، ہمارا انتظار کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو گل سمجھ نہیں آئی، اوپر سے آئیں. انہوں نے کہا دیکھیں ہم یہاں پارک کر چکے ہیں گاڑی، ٹائم سیٹ ہوا پہ، لیٹ ہو رہے ہیں، ہماری ان سے ملاقات ہے، تو جانے دیں، آپ اس میں کیا حرج ہے. تو وہ غصے سے کہتا ہے اوپر سے آؤ جی، تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی. تو جیسی اس ڈی ایس پی نے جو ساتھ سول وردی میں نے کہا کہ میں فلاں ڈی ایس پی ہوں اور یہ فلاں عالم دین ہے، سوری سر، معذرت، سلوٹ مارا، دروازہ کھول دیا. کہتے ہیں ہماری ملاقات تو ہوگی ان ڈی جی صاحب سے اور کر کے ہم چلے گئے. کہتے ہیں کہ مجھے سارے واقعے سے نا ایک چیز ذہن میں آئی کہ جب ان کو ہمارا تعارف نہیں تھا، وہ کہتا اوپر سے آؤ، ہماری بات کی امپورٹنس نہیں تھی. جیسے ہی ان کو ہمارا تعارف ہو کہ ہم کون ہے، کھڑے ہو کے سلوٹ کیا. تو جب تک انسان کو اللہ کا تعارف نہیں ہوتا نا، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات ہم کہتے ہیں اوپر سے آؤ، نظر نیچے کرنے کا حکم ہے، اوپر سے آؤ. کل ہم ایک آیت کی تفسیر پڑھتے کہ وما ارسلنا من رسول الا یطاع باذن اللہ، کہ ہم نے انبیاء کسی کام کے لیے نہیں بھیجے ایکسیپٹ کہ ان کی اطاعت کی جائے. جب ایک مسلمان اس آیت کو پڑھ رہا ہے کہ اللہ نے انبیاء کو اطاعت کے لیے بھیجا اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کے لیے نازل کیے گئے ہیں، اور پھر وہ بھی اطاعت نہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی جب تک پہچان نہیں ہوگی نا ہمارے دل میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تب تک انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا. تو بے شک اپنے وال پیپر پہ لکھ لیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ از واچنگ، ایک ٹیکنیک ہے تاکہ آپ کو بار بار یاد ہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. اور دوسری چیز کہ ہمیشہ ذہن میں ہو کہ میرے رب کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. کیونکہ وہیب ابن الورد کے پاس چکسا اور کہا کہ شیخ ہمیں نصیحت کریں. شیخ نے بتایا تھا، دل کو ایسے پھاڑ دینے والی نصیحت ہے. شیخ نے کہا کہ اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک، ڈرنا اس بات سے کہ تم دیکھنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے نیچے لا کے کھڑا کر دو، کہ تم ہر کسی سے حیا کرو بٹ جس سے نہ کرو وہ اللہ کی ذات ہو. تو یہ کتنا شرم کی بات ہے. اگر ہم گناہ اس لیے کریں کہ رب نہیں دیکھ رہے تو کتنا بڑا کفر ہے ہمارا، اور اگر ہم گناہ اس لیے کریں کہ رب دیکھ رہا ہے تو کتنی کم ہمارے اندر حیا ہے. تو جس کے دل میں رب کی حیا ہوتی ہے نا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ پھر کام جاتا ہے. اور جب بھی گناہ کرنے لگتا ہے، ہر انسان کو دل چاہتا ہے جی تو وہ گناہ کرنے سے پہلے نا اس کے ذہن میں نا یہ آیت آ جاتی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کی ملاقات سے ڈر گیا کہ میں نے اللہ کا جواب دینا ہے، اور اپنے نفس کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کو ٹھکانا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے حساب دینے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں ہیں. پھر یہ آیات نا ہر کسی کا دل چاہتا ہے گناہ کرنے کا، آپ کا دل چاہتا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے. لیکن جو مراقبہ والے ہوتے ہیں نا، وہ کلک کرنے سے پہلے یہ آیات سوچ لیتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں. اور جو مراقبہ والے نہیں ہوتے نا، وہ فوراً سے کلک کر لیتے ہیں، ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. تو بیسکلی جو پریکٹسنگ مسلمز اور نان پریکٹسنگ مسلمز کے بیچ میں جو اصل فرق ہے نا، وہ یہ نہیں کوئی گناہ کرتے وہ نہیں کرتے، گناہ سب سے ہوتے ہیں. بٹ اگر جو نان پریکٹسنگ مسلمز ہیں نا، وہ گناہ کو سمجھتے ہیں جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اس کو مار دیا، اور جو پریکٹسنگ مسلمان ہیں وہ ان گناہوں کو اپنے پہاڑ سمجھتے ہیں، شرمندہ ہوگا، توبہ کرے گا، شرمندہ توبہ. ان کو کھانے کا مزہ نہیں آتا، ان کو لائف کو انجوائے کرنے کا مزہ نہیں آتا، ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ان سے گناہ ہو جاتا ہے. یہ اصل فرق ہے.
بہت خوبصورت بات آپ نے کی, اور میں نے لاسٹ پہ آپ سے میسج لینا تھا, وہ میسج آپ نے آلریڈی دے دیا, نصیحت جو آپ نے بتائی. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بڑا مزہ آیا. انشاءاللہ دوبارہ بھی کوئی آپ کے ساتھ نشست رکھیں گے, کیونکہ بڑا میرے خیال میں بڑا کم وقت تھا ان باتوں کے لیے, تو جتنا ہو سکے ہم بہتر طور پہ انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے, مزید بھی کام کریں گے انشاءاللہ. لاہور سے اسپیسیفکلی آنا قبول فرمائے. تھینک یو ویری مچ, اور اللہ تعالیٰ ہماری محبت میں مزید اضافہ کرے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بارک اللہ فیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.